جی ہاں، اس پر خیالات کا اظہار کریں نا۔ بات ایسی ہو جو سمجھنے کی ہو، ایسی کوئی سوال اس میں پیدا ہوتا ہو، وہ اسی لیے یہ پڑھتے ہیں پہلے یہاں بیٹھ کر، تاکہ یہ جو ہے تقریر بھی ہوتی نہیں ہو اب سکتی۔ یہ جو قادیانی گروہ ہے یہ ایک بات بڑے اصول سے پڑھے لکھے لوگوں کے دل میں ڈالتا ہے کہ جو مرزا صاحب ہے ان کی ضرورت ہے، یہ ذلی نبی ہے اور حضور کے سایہ یہ کام کرنے آئے ہیں، اور ان باتوں سے لوگوں کو گمراہ جاتا ہے۔ اس بارے میں ذرا فرمانا کہ کہتے ہیں کہ وہ ذلی نبوت کا سہارا دیتے ہیں۔ زندگی اور اس کے تصور نہیں ہے کھڑی ہوئی سے گھڑی بڑا طبقہ ذلی بروزی یہ ساری یہ ان کی کھڑی ہوئی سے خود ہی یہ لفظ گڑے نا قرآن میں، کہیں حدیث میں کوئی ذلی کا لفظ آیا ہی نہیں۔ وہاں تو سیدھا نبی ہے، ذلی کوئی نہیں۔ ذلی کوئی نہیں، ذلی اور بروزی یہ ایک ہی اپنی منطق ہے۔ یہ جو ہے نا، اب یہ دیکھیے مولانا نے اس میں جو دلائل دی ہیں، اس کے بعد آپ کون سا نبی آ سکتے ہیں؟ یعنی جو ضرورت انسانی ہے اس کے لیے پوری ہے، ان کی تعلیمات پوری ہیں، ان کی تعلیمات کو عملاً قائم کر کے آپ نے دکھا دیا۔ اس کے بعد پھر اور کیا چیز باقی رہتی ہے جس پر یہ ضرورت تو مسئلہ نہیں کس چیز کے لیے مولانا جو تین باتیں رکھی ہیں کس کے لیے نبی آیا ہے، اس میں سے کون سی چیز ہے جس پر یہ لوگ پورا کریں؟ ایک عام عقل کی بات ہے کہ کسی کی کوئی کمی رہ گئی ہو، اس کو پورا کرنے کے لیے کوئی دوسرا نبی تو آتا ہے۔ کیا کمی پوری رہ گئی تھی جس کے لیے آیا؟ سے یہ لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری تاریخ کی روشنی میں آئے ہیں۔ پہلے انبیاء اسی لیے مولانا سید سلیمان ندوی کے جو خطبات مدراس ہیں ان کا ایک خطبہ اسی پر ہے کہ کی تاریخیت، یعنی اگر تاریخ کے معیار پر پوری کون سا نبی پورا ہوتا ہے سوائے نبی کی کوئی بھی پیغمبر یا رسول یا نبی ایسا نہیں ہے جس کی ذات پوری ہوتی ہے، اور ان کی بھی جو مستند باتیں وہ صرف قرآن مجید سے معلوم ہے، اور کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہمارے پاس جس سے ان کی مستند تعلیمات معلوم ہے۔ تو راہ دیکھیے آپ کو ایک تاریخ کتاب معلوم ہوتی ہے جس کے رسوم میں پتہ نہیں کتنی تبدیلیاں ہو چکی ہیں، اور جو اصلی زبان میں آج کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ انجیل کے جو چاروں راویہ ان میں سے کوئی بھی صحابی نہیں تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، تو اس لیے تاریخی لحاظ سے صرف نبی اور ضرورت کے لحاظ سے کوئی چیز کمی ایسی نہیں ہے جو وہ پوری کر رہے ہیں۔ اور یہ انہوں نے کیا کہ عملاً کیا ہوا، عملاً کیا کیا یہ کون سی خدمت انجام دی؟ ذلی نبوت کو بھی مانے تو وہ کارنامہ کون سا جو اس نے سر انجام دی؟ کوئی قرآن مجید کے جو مقامات تھے مشکل اس پر کوئی تفسیر لکھی ہے کوئی نہیں، کوئی حدیث کی خدمت کی، کوئی امت کو دوبارہ زندہ کرنے کی اور دنیا میں اسلام کے غلبہ کی، الٹا یہ کہا کہ جو کافر بھی ہو بے شک وہ اولی الامر ہے اور اس کی اطاعت کرو، اور انگریزی حکومت کی وفاداری کو فرض قرار دیا کہ میرے دین کے دو ہی حصے ہیں، اللہ کا حکم مانو اور وقت کی حکومت جو برطانیہ۔ ایک کتاب نہیں پہلی سے لے کر آخری تک جس میں اس بات کو چھوڑا، اور باتیں ناغہ کر دی ہوگی انگریز کے بارے میں کہ یہ اللہ کی رحمت ہے، سایہ خدا بندی ہے، جو دل میں بھی ان کے خلاف برا سوچتا ہے وہ ملعون ہے، پلید ہے، ناشکرہ ہے، احسان فرما۔ ایسی اچھی حکومت تو کبھی ہماری اپنی بھی نہیں تھی، غلامی اور یادداشتیں لکھ لے کر بھیجیں ملکہ وکٹوریہ کو، کیسر ہند کو کہ جو خدمت میں آپ کی سر انجام دے رہا ہوں یہ دنیا میں کوئی جماعت بھی سر انجام، میں تنہا وہ کام 80 الماریاں بھرتی ہیں میری کتابوں میں جن میں نے لکھا ہے عربی میں اور دوسرے، بلکہ یہ بھی کہ میں دوسرے ملکوں میں بھیج رہا ہوں تاکہ مسلمانوں میں جہاد کا جو مسئلہ ختم ہو جائے۔ میں نے اس کو حرام قرار دے دیا، اور وہ مہدی اور مسیح جس کے یہ منتظر ہیں کہ وہ تلوار لے کر آئے گا وہ بھی میں نے بات ختم کر دی کہ تلوار والا کوئی نہیں آئے گا۔ تو جہاں جہاں میری کتابیں جائیں گی آپ کی حکومت کے لیے راستہ بنتا جائے گا۔ اس لیے جب عراق پر قبضہ کیا نامرادوں نے تو اس وقت صرف قادیان میں چراغاں ہوا تھا، اور خلیفہ بشیر الدین محمود احمد نے کہا اگر خلافت کی ذمہ داریاں میرے اوپر نہ ہوتی میں والنٹیئر بن کر رضاکار بن کر انگریز کی فوج میں آتا۔ مسلمان رو رہے تھے خوشیاں، ان کا ملت سے کوئی تعلق نہیں، بالکل یہ ایک الگ کافر گروہ ہے اور انگریزوں کا ایجنٹ ہے۔ جب سے یہ نامراد اٹھے مسلمانوں کی رئی سے ہی سلطنتیں بھی کمزور ہو گئی، بجائے اس کے کہ حضور تو فرماتے ہیں ملتیں مٹ جائیں گی صرف اسلام رہ جائے گا، الٹا ہوا کہ وہ ملتیں زور پکڑ گئیں، مسلمان کمزور ہو گئے، دن بدن ہمارا دائرہ سکر رہا۔ اس کے آنے سے کیا برکت ملی ہے
کہ کون سی بات حاصل ہوئی لوگوں کو سوائے اس کے کہ مسلمانوں میں ایک نیا گروہ بن گیا جو ہمیں کافر کہتا کہ یہ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی نہیں رشتہ نہیں، ہم انہیں کہتے ہیں ایک فتنہ۔ اور یہی بات مولوی صاحب رحمۃ اللہ نے کہی کہ ضرورت ہو نا پھر اللہ نبی نہ بھیجے تو پھر وہ ظلم ہے، اور جب ضرورت نہ ہو اور خام خواہ نبی بھیجے تو وہ کار بس بیکار کام ہے، جسے صرف فتنہ ڈالنا چاہتا ہے کہ ماننے والے مسلمان رہیں دوسرے کافر ہو جائیں، کیوں امتحان میں اللہ ڈالے؟ جب ضرورت تھی کہ خاص قوموں کے لیے نبی آئے، جیسے کہ صاحب نے فرمایا کیسے مولوی صاحب نے منطقی طور پر حصر کر لیا کہ سوچو تو صحیح، یا تو نبی اس لیے آتے تھے کہ پہلے نبی دوسری قوموں کے لیے آئیں، کوئی قوم ایسی خالی پڑی ہے کہ ان میں نبی نہیں آیا، انہیں بھی رہبر چاہیے۔ حضور کی دعوت ہے عام، آپ نے فرمایا میں تو مشرق مغرب کے لوگوں کے لیے بھیجا گیا ہوں، قیامت تک کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ پھر کہ نام مکمل چھوڑ جائے تعلیم وہ بھی بات نہیں، مرزائی بھی مانتے ہیں کہ یوم اکملت لکم، دین تو پورا ہو گیا۔ پھر گم ہو جائے یہ بھی مانتے۔ پہلی کتاب جو لکھی برائے نعام دیا جب اتنا مردود نہیں ہوتا یہی تھا کہ یار کیوں نیا نبی آئے، دین بھی حضور کا مکمل ہے اور محفوظ بھی ہے، اور امت بھی ساری جو اللہ نے ضمانت دے دی کہ سارے نہیں بے دین ہوں گے جیسے پہلی امتیں ہو جاتی تھیں، ایک نہ ایک۔ یہی دلیلیں خود موٹے قلم سے اس وقت لکھی کہ کیا ضرورت ہے نئے نبی کی، مگر جب اپنا دماغ خراب ہوا 20 سال بعد کچھ لوگ مل گئے ساتھ، مرید بن گئے، اچانک پینٹرا بدل لی کہ میں تو نبی تھا، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں خواہ مخواہ انکار کرتا نبی تو ہوں۔ 20 سال یہی کہا کہ جو نبی بنے اس پر کروڑ لعنت اللہ اور فرشتوں کی، نبی بن کر امت سے نکلنا۔ حضور نے جب کہہ دیا میرے تو مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہی فرمایا کہ یا تو پہلے نبی کسی خاص امت کے لیے، دوسری امت رہتی ہے بھی، یا اس کی تعلیم جو ہے وہ مکمل نہ ہو، یا گم ہو جائے۔ جب ان میں سے کوئی صورت نہیں تو اب خواہ مخواہ نبی بھیج کر اللہ تعالیٰ لوگوں کو فتنے میں ڈالنا چاہتا کہ کچھ بیچارے پہچانیں گے مومن رہ جائیں۔ نبی جو ہے وہی فکرہ پڑا نا کہ وہ چھوٹا موٹا منصب نہیں کہ کوئی عالم ہے مجدد ہے، ٹھیک ہے آیا کوئی مانے نہ مانے، کافر ہونے کا اندیشہ تو نہیں۔ نبی تو ایک ایسا منصب ہے کہ ہم بھی مانتے وہ بھی مانتے کہ نبی کو نہ جو مانے وہ تو پھر کافر ہو جاتا۔ تو اللہ خواہ مخواہ اس امت کو امتحان میں ڈالے۔ اور یہ بھی باتیں جو ہے نا ریاض صاحب یاد رکھنی چاہیے کہ نبی کا کام ہے اگر نبی آنا ہے نا نیا تو امت کو آگاہ کر کے جائے تاکہ یہ کافر نہ ہو جائیں، آنے والے کو مان لیں، بتا جائے کہ میرے بعد آ رہا، اس کو مانا جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات میں کہا، آنا حضور نے، تو حضور نے ایک تو آنے والے کی خبر نہیں دی۔ پہلا یہ بھی رکھیں اس کو جتنا جی چاہے پھیلائیں کہ آپ کا کام تھا بتانا، نکالو مجدد آنا ہے دوسرے، نبی کہیں آئے گا۔ دوسری بات کہ صرف یہ نہیں کہا کہ بتاتے آنا ہے کسی نے، الٹا اس کے خلاف دفتر بھرے ہوئے ہیں کہ آپ نے فرمایا میرے بعد اب کوئی نبی، یعنی بجائے یہ اطلاع دینے کے کہ کوئی آئے گا، اس کی الٹ اطلاع دی ہے کہ میں اب آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ مثال لیں دے دے کر کہ نبوت اور رسالت منقطع ہو گئی۔ میرے ساتھ گفتگو ہوئی، وہ دری یونیورسٹی کا نا انسٹرکٹر ہی تھا، بڑا ہوشیار تھا، یہ گوکھوار ہمارے پاس ہی ہے، نمبردار کا لڑکا تھا قادیانی۔ میں نے کہا اس کا برا والد بھی ساتھ تھا یعقوب، اس نے کہا مولانا آپ نے بھی حدیثیں پڑھی مگر یہ بھی ہے یہ بھی۔ میں نے کہا تعویل جو ہے نا وہ تو لوگوں نے لا الہ الا اللہ میں کر دی، اس میں سے بھی چھوٹے خدا نے، آپ یہ صرف کریں کہ کوئی عربی زبان کا فکرہ تجویز کریں کہ اس طرح حضور کہہ دیتے نا، پھر ہم مان جاتے کہ ہر طرح کے نبی بن، کوئی فکرہ بنتا ہی ہوگا نا عربی۔ انقطاع لیتے ہیں، اختتام لیتے ہیں، تمت لیتے ہیں، لا نبی کوئی بتائیں نا، حضور نے تو ہر طرح وہ کسر پوری کر دی، متواتر حدیث ہے۔ تو ایک تو آپ نے آنے والے کی خبر نہیں دی، دوسرا امت کو بتایا کہ میرے بعد کوئی نہیں۔ یہی بات مولوی صاحب نے ایک جگہ لکھی کہ بالفرض آنا بھی ہے تو ہم قیامت کے دن اللہ کے رسول کو پکڑ لیں گے کہ اس نے ہمیں کہا تھا کہ میرے بعد کوئی نہیں، ہم نے تو اس لیے نہیں مانا، یہ رسول جانے آیا۔ تو آپ نے باقی تیسری ضرورت جو ہے وہ بھی بہت اچھے طریقے سے حل کر دی۔ اگر کوئی یہ کہ جیسے یہ کہتے ہیں کہ دین کی خدمت کے بھی آنے چاہیے، بالکل آتے رہیں، اب بھی ہیں آتے رہیں گے، مگر اس کے لیے کسی ٹائٹل کی ضرورت نہیں، علماء ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، ہر دور میں دین کی خدمت کرتے۔ وہ بھی حضور نے بتا دیا کہ بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کرتے تھے، ایک نبی فوت ہوتا تھا اس کی جگہ دوسرا نبی، اب میرے بعد نبی نہیں ہوں گے،
خلافاء ہوں گے. یعنی آلٹرنیٹو تھا نا نظام، وہ بھی بتا دیا کہ اگر تمہارا دل یہ چاہے کہ بعد کے لوگوں کے لیے، فرمایا نبی نہیں اب ہوں گے، خلافاء ہوں گے. وہ خلافاء ظاہری حکومت ہو یا دین کے عالم ہو چلے آ رہے. اور الحمدللہ انہوں نے اتنی بڑی خدمت کی ہے کہ قادیانیت جو رسالہ سید نے وہ کہتا ہے یہ کشف کوئی کہتا ہے کہ مجھے کشف ہوا ہے، اللہ کی طرف سے خبریں ملی. وہ کہتے ہیں پچھلے جو ہمارے اولیاء گزرے جو نبی نہیں بنے، نہ نبی تھے، اس سے کئی ہزاروں گنوں ان کے کشف ہیں اور وہ سچے بھی نکلے اور دین کے خادم رہے. کوئی انہوں نے اپنا آپ نہیں منوایا، نہ کوئی دین میں فتنہ کر. تو اس دجال نے صرف فتور ایک ڈالا ہے اور کچھ بھی اس سے امت کو کچھ نہیں ملا. کوئی مسلمان غالب آ جاتے، کوئی ہماری حکومت پہلی بھی ہم گوا بیٹھے. تمام نبی جو ہیں اس وقت جو حکومت وقت جو بھی برسر اقتدار لوگ ہوتے تھے ان کے خلاف ان کا ہمیشہ یہ ہے. کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے آ کے اس وقت کا تاغوت جو ہے اس کی حمایت کی. انہوں نے یہ کام سب سے بڑا جو کام انہوں نے کیا وہ یہ ہے کہ اس وقت کا جو تاغوت تھا جس نے پوری عالم اسلامی پر قبضہ کرنے کا کیا تھا اور بڑھایا ہوا تھا منصوبہ، اس کی آگے تائید کیا. اور اس کی ثبوت یہ ہے کہ پھر یہ انہوں نے تو کتابیں لکھی ان کی حمایت میں، 70 الماریہ وہ خود کہتے ہیں. ان کو قادیانی کو اتنے بڑے منصب کیسے مل گئے؟ یہ ایسے تو نہیں مل گئے، پڑھے لکھے اور اس ملک میں نہیں تھے. وہ کرایا سے نہیں تھی، ظفر خان سے کوئی نہیں تھا، وہ کون سے کرنا پڑے کس طرح سے پڑھا؟ یہ کیا وجہ تھی؟ وہ صرف یہ انہوں نے اس سے دو کام لیے. ایک کام تو یہ لیا کہ وہ ولیم ہنٹر جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مسلمان کسی ریاست کسی غیر مسلم ریاست کا وفادار نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جہاد فرض ہے. تو یہ ہر شخص جو ہے یہ قرآن اور حدیث میں موجود ہے، اس لیے جو قرآن اور حدیث کو مانتا ہے وہ جہاد کو بھی فرض سمجھتا ہے. اس لیے کوئی مسلمان کسی غیر مسلم حکومت کا وفادار نہیں ہو سکتے. انہوں نے اس سے یہ کام لیا کہ جہاد کو اس لیے کہا کہ جہاد تو کرو. دوسرا کام انہوں نے اس سے یہ لیا کہ خود امت کے اندر جو ہے وہ ایک تفریقہ اور ایک چیز پیدا ہو گئی جس سے کہ یہ آپس میں لڑتے رہے جھگڑتے رہے. آپ دیکھیں کہ قادیانیوں کے خلاف اور قادیانیوں نے مسلمانوں کے خلاف کیا کچھ نہیں لکھا. یہ ان کا مسئلہ حل ہو گیا، لیکن امت مسلمان جو ہے وہ مصیبت میں پھنس گئی. یہ جو ان کی ذلی اور برودی اور اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں کوئی وزن ہی نہیں ہے. کہیں کوئی حدیث میں نبی کے وسلم کے کسی ارشاد میں یا کسی صحابی کے ارشاد میں کہیں بھی ہماری ووکیبلری میں یہ نہیں ہے جو انہوں نے صحابہ کو درد کیا. اللہ. اچھا آئندہ کا مضمون کیا؟ 8:30 کو 8:30 شروع ہوگا انشاءاللہ. آئندہ پروگرام جو نا 8:30 شروع ہوگا انشاءاللہ. اس سے آگے کیا مضمون؟ اللہ اکبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنصاب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون
قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون۔ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے گا تو پھر یہ لوگ یہ التجائیں کریں گے کہ اللہ دوبارہ ہمیں دنیا میں بھیج، تاکہ جو نیک کام نہیں ہم نے کیے اب کر لیں۔ ہرگز ایسا موقع نہیں دیا جائے گا۔ یہ ایک بات ہے جو وہ منہ سے بکتے رہیں گے، بار بار چلائیں گے، اور ان کے آگے پردہ حائل ہو جائے گا اس دن تک جب کہ وہ دوبارہ قبروں سے زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ پردہ، رکاوٹ ہو جائے گی دنیا میں آنے سے۔ تو جب پھر سور پھونکا جائے گا، بگل بجایا جائے گا، تو اس دن لوگ زندہ ہو جائیں گے، مگر ان کے درمیان رشتہ داری کا تعلق جو ہے اس کا کوئی ایک دوسرے کو فائدہ نہیں ہوگا۔ کوئی رشتہ دار دوسرے کو نہیں پوچھے گا، اور نہ ایک دوسرے کی مدد وہ مانگ سکیں گے، نہ کوئی مدد کرے گا۔ تو جس کے اعمال اس دن نیکی کے پلڑے والے بھاری نکلے وہی لوگ کامیاب ہیں، انہوں نے فلاح پائی، صحیح معنوں میں تو وہ جیتے۔ اور جن کے پلڑے ہلکے نکلے انہوں نے اپنے آپ کو برباد کر لیا، ان کا دنیا میں آنا ان کے لیے خسارے کا سبب بنا، وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ وہاں ان کے چہروں کو آگ جلائے گی، اور یہ ہونٹ جو اس طرح ہو جائیں گے جیسے بھونی سری ہوتی ہے، ایک اوپر کو چلا جائے گا، نہیں دانت نکلے ہوں گے، بد شکل ہوں گے، چہرے ان کے بگڑے ہوئے ہوں گے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ بدبختو اور بدنصیبو، کیا تمہارے سامنے میری آیتیں پڑھی نہیں جاتی؟ تمہیں اللہ کا کلام نہ کسی نے سنایا مگر تم اس کو جھٹلاتے رہے۔ پڑھی جاتی تھی آیتیں، بار بار یاد دلاتے تھے لوگ تمہیں، مگر تم مانتے ہی نہیں تھے کہ نہیں، کوئی قیامت نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، یہی دنیا عیش سے گزارنی چاہیے۔ تو پھر یہ مانیں گے کہ ہمارے مالک، ہماری بدبختی ہمارے اوپر غالب آ گئی، ہم مانتے ہیں کہ ہم بدنصیب ہیں، مارے گئے، ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی، اور ہم گمراہ لوگ، بھولے رہے، غلط تھے۔ اے ہمارے رب، اب ہمیں اس دوزخ میں سے نکال۔ اگر پھر یہ کام ہم کریں جو پہلے کیے ہیں تو پھر واقعی ہم اپنا آپ خود ہی تباہ کرنے والے ہوں، ایک موقع اور دے۔ تو اللہ پاک فرمائے گا قال اخسؤوا فیہا، دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، ولا تکلمون، مجھ سے کوئی بات نہ کرو، میں تمہاری کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ اتنا موقع دیا مگر تم نے ان سے فائدہ نہ اٹھایا۔ تو زندگی جو ہمیں ملی ہوئی ہے اور پتہ نہیں کس وقت ساتھ چھوڑ جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے اور امتحان بھی ہے، اس سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے، ایک لمحہ بھی اس کا ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یہ آدمی کوئی دین کا کام کرتا ہو، یہ دنیا کوئی مفید کام کرتا ہو جس کو اللہ نے حلال کیا، بیکار نہیں اس کو ضائع کرنا چاہیے۔ اس لیے جو کہتے ہیں کہ لاو و لاب، کھیل تماشے سے ہم وقت گزارنا چاہتے ہیں، ٹائم پاس کرنا چاہتے ہیں، ظالم ٹائم پاس کرنے کی چیز، وقت تو اتنی تیزی سے گزر رہا کہ ہمارے روک نہیں سکتے، بس ہر لمحہ بجلی کی تیز رفتاری سے گزرتا جا رہا۔ تو یہ گزارنے کی چیز تو ہے ہی نہیں، یہ تو ہے کہ اس کی بھاگیں آدمی پکڑ کر بیٹھے، ہوشیار سوار کی طرح رہے، زیادہ سے زیادہ اس کو اپنے لیے مفید بنا لے کہ کارآمد ثابت ہو زندگی، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو پلے کوئی سامان ہو جس کی وجہ سے مفلحون میں شامل ہو جائے، کامیاب ہونے والے، جن کی کھیتیاں بار آور ہوئیں، جو بویا جب کاٹا فلاح سے ہی نا، اسی سے ہم کہتے ہیں کہ فلاح کسان، تو فلاح بھی یہی ہے کہ جیسے کسان زمین کو پہلے ہل چلاتا، اس میں پھر بیج ڈالتا، کھاد دیتا، پانی دیتا، پھر مدت کے بعد وہ کھیتی جو ہے لہلہاتی ہے، پکتا ہے پھر دانا۔ تو اسی لیے اللہ نے قد افلح اور مفلحون یہ الفاظ استعمال کیے کہ یہ بھی ایک بڑا لمبا پروسیجر ہے کہ دیر تک آپ 6-7 مہینے انتظار کرتے ہیں، پھر وہ فصل آپ کے گھر آتی ہے، دانے کوٹھیوں میں آتے ہیں، کچھ وقفہ ایسا ہوگا کہ یہاں نیکیوں کا کوئی آپ کو نہیں نظر آئے گا نتیجہ، مگر بے فکر رہیں، نتیجہ نکلے گا، اور جب نکلے گا تو آپ نہال ہو جائیں گے، آپ کے اندازوں سے بھی بڑھ کر پھر ملے گا، کامیاب ہوگا۔ اور جن بدبختوں نے اس کو بس عیش و عشرت میں گزار دیا کہ کھیل تماشے کے دینا، کھاؤ پیو مزے کرو،
ان کا پھر اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے. جہاں سے بھی آپ پڑھیں، یہ تو ایک مقام میں نے سورہ المومنون سے پڑھا، ہر جگہ قرآن جھنجھوڑتا ہے کہ تم کیوں نادان بنا اور اپنے آپ کو برباد کرتا ہے. تم اپنے آپ کو برباد کرے، خاسروا انفسہم، میرا کچھ نہیں بگاڑ رہا، اپنے آپ کو تباہ کر رہے. آگ میں جاؤ گے، چہرے جل جائیں گے، پینے کے لیے تمہیں پیپ ملے گی، لباس ہو گئے گندک کے، جن کو آگ بڑی تیزی سے چھوئے، کیا فائدہ ہوگا پھر؟ لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ مرو گے کہ جان چھوٹ جائے، اور نہ زندہ رہنے کا پھر کوئی مزہ ہوگا. ہاں؟ وہ مصیبت کی زندگی ٹھیک ہے؟ پھر ڈر جاؤ. قرآن مجید اس بارے میں بار بار ہمیں جھنجھوڑتا ہے. اور ہمارے ارد گرد بھی ایسے نا نذر، خبردار کرنے والے واقعات ہوتے رہتے ہیں جن سے سبق لینا چاہے تو آدمی سبق لے سکتا ہے. مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بیمار ہوتے ہیں، ہم بھی بیمار ہوتے ہیں. بیماری بھی نذیر من النذر، اللہ کی طرف سے اطلاع دینے والی ہے کہ یہ صحت جس پر تو ناز کرتا کہ میں تندرست ہوں، کوئی گارنٹی ہے کہ رہے گی؟ ابھی کسی ایسے مرض میں مبتلا ہو جائے کہ جینا جو ہے وہ مرنے سے بھی برا نظر آئے، دشوار ہو جائے، ہر کوئی کہے یار اللہ اس کی جان ہی چھڑا دے، ایسا حال ہو جائے گا. تو مرض بھی جو ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نوٹس، یہ قوت اور صحت ہمیشہ نہیں رہنی، ڈر جا، کوئی پتہ نہیں کس وقت آدمی چھین لے. اور اسی لیے دین نے جو عیادت کا حکم دیا کہ جو بیمار ہو جائے اس کی بیمار پرسی کے لیے، اس میں بہت سارے فائدوں میں سے اس کی بھی دلداری ہے، مگر خود اپنے لیے بھی سامان عبرت ہے کہ دیکھے کہ اچھا بڑا آدمی تھا یار، بستر پر اب گر گیا، بے بس ہو گیا. اللہ کہتا تجھے کیوں عقل نہیں آتی کہ موت تو موت ہے، پہلے نہیں تو دیکھتا کتنے تندرست لوگ ہیں جب ناکارہ پڑے ہوئے. اس لیے اگر تجھے تندرستی اور صحت ملی ہوئی ہے، جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام نے بہت اچھے طریقہ سمجھا کہ نعمتان مغبوط، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ ان کے بارے میں لوگ بہت جو ہے نا بیوقوفی سے کام لیتے ہیں، ان سے سیکھتے کچھ نہیں، نقصان میں جا رہے ہیں. الصحت والفراغ، تندرستی ملی ہوئی ہے، یہ فرصت ہے، دونوں جو ہے وقت ملاؤ. اب نہ تندرستی کے بارے میں کوئی آدمی جانتا کہ کب چھن جائے، نہ یہی ہے کہ بعد میں کیسے کاموں میں الجھ جائے کہ پھر وقت ہی نہ ملے نیک کام کرنے کے لیے، فراغ نہ رہے. تو فرمایا مغبون فی ما کثیر، زیادہ لوگ حماقت سے اپنے یہ دونوں موقع جو ضائع کرتے رہے، نہ تندرست ہیں. اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو یہ بشارت دی، اللہ کے انعامات تو انگنت ہے نا، رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے بخشنے کے لیے. اور کہا جو آدمی تندرستی کے زمانے میں یا جوانی میں دین کے کچھ کام کرتا تھا، نمازیں نفل پڑھتا تھا، جہاد کرتا تھا، وہ اگر بیمار ہو گیا یا اب نہیں اس کو وقت رہا، بڑھاپا آ گیا، کمزوری، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو یہ ہدایت دیتا کہ اب یہ بیماری اور اس عمر میں اگر نہیں کر سکتا تو وہ ساری نیکیاں لکھتے رہو، یہ تندرستی کے زمانے میں کرتا تھا. اس لیے کئی صحابہ کرام جو تھے نا، جب وہ بیمار ہوئے تو روتے تھے کہ یار ہم تندرستی کے زمانے میں زیادہ نیکیاں کیا کرتے تو آج وہ مفت میں ملتی جاتی، فائدہ اٹھاتے. تو صحت کا چھن جانا، اپنے ساتھی ہم کئی دیکھتے ہیں کہ بیچارے بیمار ہو گئے. آپ دیکھ لیں ہمارے یہاں شفیق صاحب آتے تھے ہر اجتماع میں، اب وہ بیمار ہیں، آپریشن کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ شفا دے، تندرستی دعا بھی کرنی چاہیے. تو کون جانتا بھائی کس کو اللہ تعالیٰ ناکارہ کر کے بٹھا دے. اور پھر اس کے ساتھ جو بڑھاپا ہے اس کو ہم نہیں روک سکتے. رأیت الشیب من نظر منایا، یہ خود جو بڑھاپا ہے یہ بھی موت کی اطلاع دیتا ہے کہ اب ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا. دیگر تے دن گیا محمد اوڑ کنوں چھپ جانا، اب عصر کا وقت ہو جا رہا، شعائیں درد ہو رہی ہیں، وقت قریب ہو گیا. اب بڑھاپے میں جو شرم نہیں کرتا، اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا نا کہ جس کو 60 سال کی عمر ملی مگر پھر بھی گناہ نہیں چھوڑے، اللہ تعالیٰ اس کو عذر کرنے کا بھی موقع نہیں، زبان ہی نہیں کھولنے دے گا کہ اب کیا بکواس کرنا چاہتا تھا، اتنا لمبا عرصہ اور تجھے شرم نہیں آئی. تو اس لیے بیماریاں، پھر بڑھاپا تو ایسی ہے کہ ساری چیزیں پھر چھن جاتی ہیں، نہ وہ قوت، نہ وہ ٹانگوں میں زور، ہر طرح ہے. جن چیزوں سے وہ لوگوں کو ڈراتا تھا کہ دیکھو میرے ہاتھ میں ڈانگ ہے، میں فلاں ہوں، بس ہو گیا. اب لوگ اس کو سہارا دیتے ہیں، گر جاتا ہے، بازوؤں سے پکڑ کر اٹھاتے. اس لیے کہا کہ یہ پھر وقت نہیں رہے گا، پھر وہ عرب شاعر کی طرح کہنا پڑے گا، را لیت الشباب یعود یومن، وہ کہتا ہے کاش کسی دن جوانی لوٹ کر پھر آئے، فنخبرہ بما فعل المشیب. تو اس سے یار یہ شکوہ تک کر لیں کہ تیرے بعد بڑھاپے نے ہم سے کیا کیا، اب نہ کان کام کرتے ہیں نہ آنکھیں کرتی. کہتا آئے جوانی تو ہم بتائیں تو صحیح اس کو کہ بڑھاپے نے ہمارے ساتھ کیا کیا. یہ سارے جو ہے نا مرحلے
کہ بچپن ہے پھر جوانی ہے بعد میں زوار شروع ہوتا. اللہ کا کلام تو توجہ دلاتا، ہم دیکھتے بھی ہیں مگر آنکھیں بند ہوتی، سوچتے کچھ نہیں. فرمایا بیمار ہونے والے ساتھیوں کو دیکھو جو بوڑھے ہو چکے ہیں، کبڑے ہو گئے. تو کسی نے پوچھا نا حسن تخیلی شاعری ہے کہ بات تو وہی ہوتی ہے، اس نے نتیجہ نکالا تھا، اللہ نے اس کو سمجھ دی ہوتی شاعر. وہ کہتے ہیں یہ کبڑا جو ہو گیا بوڑھا اس طرح رکوع کی طرح اور نیچے دیکھتا چلتا، یہ کیا ڈھونڈتا ہے؟ تو پھر جواب دیتا ہے بوڑھا، پیری میں ڈھونڈتا ہوں جوانی کدھر گئی. جیسے گم شدہ چیز زمین میں دیکھتا نا، کہتا اصل میں یہ ڈھونڈ رہا کہ وہ اب بڑھاپا آ گیا یار، وہ جوانی کہاں گئی. ہر شے جو ہے وہ جو خوبصورت نظر آتا تھا بد شکل نظر آنے لگا. تو بڑھاپا، بیماری اور پھر موت. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سوانے میں لکھا کہ وہ شعر کہنے کے عادی نہیں تھے، اس سے انہیں دلچسپی نہیں تھی. ایک شعر صرف زندگی میں پڑھا، وہ اس وقت جب ان کے ہم اثر سے، ان کے پائے کے محدث سے، ان کی بھی سنن ہے، بہت بڑے عالم تھے عبداللہ بن عبد الرحمن دارمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا سنا کہ بھائی دارمی فوت ہو گیا. اس وقت امام کو بڑا صدمہ ہوا اور یہ اشعار کہیں اشتا تفضا بلا حبت کلے. زندگی میں یار کیا رکھا، اگر تو زندہ رہے گا تو یہی ہے نا کہ دوستوں کے صدمے سہتا رہے گا، ادھر سے خبر آ جائے گی فلانی راہ. یہی ہے جب تک تو زندہ رہے گا تو اپنے دوستوں کے بچھڑنے کے غم سہتا رہے گا. وَبَقَاءُ نَفْسِكَ لَا بَالَكَ أَفْجَعُ. اس لیے جس کو ہم زندگی کہتے ہیں، یہ کہتے ہو تیرا باپ مر جائے، اس زندگی میں کیا رکھا ہے سوائے اس کے کہ یہ تیرے لیے دکھوں کی ایک پٹاری ہے. دکھ ہے بیٹا چلا گیا، باپ چلا گیا، دوست چلے گیا، روزانہ تو یہ خبریں سو. یہ شعر اس وقت پڑھا. تو اس لیے یہ ساری چیزیں جو نا اللہ کہتا ہے یہ نظر ہے، اطلاع ہے، نوٹس ہے. کسی کو بیماری آ گئی، وہ بھی آپ لوگوں کے لیے اطلاع نامہ، وقت سے فائدہ اٹھا لو، یہ حالت ہو سکتی ہے. بڑھاپا آ جائے اس کو دیکھو، پھر ساری قوتیں مزمل ہو گئیں، کسی کام کے قابل نہیں رہا، خود اٹھ نہیں سکتا، لوگ اس کو پکڑ کر اٹھاتے ہیں. اور موت آئے گی تو پھر تو سارا سلسلہ ختم ہو جائے گا. تو نیک لوگوں نے یہ ساری باتیں سمجھی کہ یہ دنیا دراصل تیاری کا زمانہ ہے، کہ یہاں کچھ تیاری کر لی جائے، بعد میں جا کر اس سے فائدہ اٹھا لیا جائے. تو اس کے لیے دیکھو نا، ہمارے پچھلے معاشرے میں اب تو کوئی زمانہ بدل گیا. تنجن ہوتے تھے، پنجابی میں تنجن اس کو کہتے ہیں، کہ جب لڑکیاں جوان ہو جاتی تھیں نا اور ان کی شادیوں کے موقع قریب آتے تھے تو پھر رات کے وقت نا کسی گھر میں اکٹھی ہوتی، وہاں لالٹین جلا لی جاتی یا مٹی کا دیا، تو وہاں پھر چرخے لے جاتی اور ان کو ان کی مائیں سود دے دیتی، وہاں کاٹتی، پھر وہ مل کر گیت بھی گاتی درد کے. پتہ چلتا نا کہ اپنے بچھڑنے کا انہیں احساس ہے کہ جس گھر میں ہم پلی ہیں کسی دن یہ گھر چھوٹ جائے گا. تو وہاں وہ میرے ہم نام ہی مولانا محمد اسحاق پٹی، وہ پنجابی کے اشعار بھی اپنی کتابوں میں لکھ دیتے ہیں. پھر بچیوں کے گیت میں سے جو بچیاں پڑھتی ہیں نا تنہائی میں، اور جن کو ان کے بزرگ سن لیتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے بھی پھر آنسو نکل آتے. اسی چڑیاں دا چمبا بابل ایسا اڑ جانا، جیسے چڑیاں اکٹھی ہوتی نا اڑ، پھر وہ اڑ جاتی ہے نا اپنے اپنے گھروں کو. والدین پھر بوڑھے رہ جاتے ہیں، بیٹے اپنے گھروں میں چلے گئے، بیٹیاں. تو پنجنوں میں پھر وہ سود کاٹتی، اس کو کہتے تھے کہ اپنے لیے داج تیار کریں. ہم جہیز کہتے ہیں وہ داج، کہ اپنے لیے کوئی کھیس وغیرہ دریاں تاریاں بنتی تھی. پھر بعد تو اس کے بارے میں پھر حضرت بلّہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہم لوگ پڑھتے رہتے ہیں مگر غلط نتیجے لیتے ہیں نا. وہ یہی کہتے ہیں بچیوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کت چرخہ داج بہاج کڑے، چرخہ ڈالو اور اپنے لیے داج کا سامان کرو. یہ داج یہی ہے جو میں نے آپ نے اس دنیا سے تیار کرنا. کت چرخہ داج بہاج کڑے، اس داج نے جانا نال کڑے. جو تو اپنے لیے کاٹے گی وہ اپنے ساتھ لے جائے گی، اپنے سسرال کو دکھا دے گی. اور اگر تو محنت نہیں کرے گا تو پھر یہ چرخہ جو ہے نا جسم انسانی، اس کو چرخہ کہنا تو کہتے ہیں پھر اس چرخے دے ہل گئے پھٹنی، اے وقت نہیں آنا ہاتھ نہیں. اگر اب تو ٹھیک ہے چرخہ چلا لے، وہ نمازیں پڑھ لے، روزے رکھ، قرآن تلاوت کر، عبادت، ورنہ جب پھٹ ہل گئے، بوڑھا ہو گیا، خود کانپنے لگا، کیا کرے گا؟ اس چرخے دے ہل گئے پھٹنی، یہ وقت نہیں آنا ہاتھ. تو یہ
عربی زبان میں آپ دیکھتے ہیں کئی لوگ یہ بحثیں کرتے رہتے ہیں کہ دین میں جہیز کا کوئی تصور نہیں، اور میں نے پڑھا جعفر شاہ ندوی اسلام میں اگر یہ چیز ہوتی تو عربی میں اس کا کوئی نام نہ ہوتا۔ اب یہ جہیز ڈھونڈتے رہے عربی لغتوں میں سے نا، دیکھتے رہے کہ کہیں جہیز لکھا جہیز نہ نظر آیا تو ان بیوقوفوں نے انکار ہی کر دیا۔ اسی کا شاگرد ہے ایک وہ رفیع اللہ شاہ، وہ بھی یہ کتاب ہمارے شیخ بتاتے تھے کہ کوئی عربی نہیں، بھئی آپ کو عربی آتی ہوتی پتہ چلتا۔ اصل میں یہ لفظ جہاز ہے، عربی میں جہاز بولتے ہیں، یہ جہاز ہوائی جیسا کہتے ہیں نا، وہی لفظ جہاز، جیسے فلما جہزہم بے جہاز ہے، جب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان تیار کر کے بھائیوں کا لدا دیا جہاز سامان، تو اس کو جہیز کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ امالہ کی صنعت ہوتی ہے نا کہ کتاب کو کتاب پڑھے، حساب کو حسیب پڑھے، الف کی بجائے اس کو یائے مجہولہ بنائے، امالہ کہتے ہیں اس کو۔ تو جہاز تھا ملنا آپ کو، جہاز المرا آپ نکالتے ہیں نا تو پتہ چل جاتا کہ عورت کا جہاز کیا جو شادی کے موقع پر سامان کیا جاتا، تو جہیز تو اس کو امالہ سے پڑھا جاتا ہے نا، اصل تو جہاز تھا۔ میں ان کی بیوقوفیوں اور نادانیوں کی بات کرتا ہوں، تو اس کو بھی سامان کو کہتے ہیں بچیوں کا جہاز، سامان، نسائی شریف میں کہ عروس کا جہاز۔ اور دوسری طرف جہاز ہم اس کو بھی کہتے ہیں کہ جو لوگ میت کے وقت اس کو کپڑے پہرائے جاتے ہیں، اس کو پڑھتے نہیں آپ تجہیز و تکفین، وہ بھی تجہیز اسی سے نکلا کہ سامان ٹھیک کرتے ہیں، خوشبوئیں لگائیں، نہلایا، اس کو کپڑے پہرا دیے، تیار کر دیا اگلی دنیا میں جانے کے لیے۔ تو یہی کہا کہ بھائی جدھر تم نظر دوڑاؤ گے ہر طرف یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ وقت ہے اس میں کچھ کر لو، بعد میں کوئی وقت نہیں رہے گا۔ پھر تو میرے والد صاحب اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ کئی مرتبہ پنجابی میں پڑھتے، میں سنتا، وہ پھر یہ کہتے یہ فرشتے جو آتے ہیں منکر نکیر، اب اس کو بھی لوگوں نے اس طرح بیان کیا، اٹھ جاگ مرلا اٹھ جاگ وے تیرے جاگن دا ویلا، وہ کہتے ہیں اب اٹھ کر بیٹھنا، کھڑیاں ساڑیاں منگدیاں لاگ وے تیرے جاگن دا ویلا۔ جیسے ساڑیاں جو بیوی کی بہنیں ہوتی وہ آ جاتی ہیں کہ ہمیں یہ انعام دو، دودھ پلائی دو، کھڑیاں ساڑیاں منگدیاں لاگ وے تیرے جاگن دا ویلا، ہمیں دے لاگ جو ہمیں درکار ہے، لا نے کملا پلے ہیں۔ فرشتے پوچھتے نہیں ہوتا تو پھر رونا ہی ہے نا، یہی کہنا کہ دوبارہ دنیا میں بھیج، کون بار بار بھیجے گا؟ اور اللہ نے اعلان بھی کر دیا کہ یہ بھی تو جھوٹ بولتا، اگر میں دوبارہ بھیجوں پھر بھی یہی کرے گا۔ پہلے تھوڑا سمجھایا تجھے، یہ تو صرف بہانہ کر رہا، پھر بھول جائے گا، پھر بدماشیوں میں غرق ہو جائے گا۔ تو وقت نہیں ملے گا، وقت جو اللہ تعالیٰ نے ایک بار دیا یہی ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، قبرستان کے پاس سے گزرے، کوئی نماز کا وقت نہیں تھا مگر وضو تھا ان کا، راستے صلاح گھاٹ کر انہوں نے نفل شروع کر دی، 2 رکعتیں پڑھی۔ لوگوں نے کہا حضرت یہ کون سی نماز آپ نے پڑھی؟ فرمایا یار نماز کا کوئی وقت نہیں تھا، یہ صرف قبریں نظر آئیں تو یہ بات دماغ میں آئی کہ ان کا وقت ختم ہو گیا، اب یہ نماز نہیں پڑھ سکتے، مجھے موقع حاصل ہے، وضو ہے، چلو 2 ہی پڑھ لیں، اللہ کی بارگاہ میں شاید یہی کام دے جائیں۔ تو لوگ زندگی سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ عامر ابن عبد قیس ایک بزرگ ہیں، بڑے نیک تابعین، موت کا وقت ہے، لوگ پاس بیٹھے، اب دوستوں کا خیال ہوتا ہے کہ باتیں کریں یہ ہم سے، وہ باتیں لوگ کریں، انہوں نے کہا یار کوئی بات نہ میرے ساتھ کرے، نماز شروع کر دی اسی حالت میں، اور کہا کیا میرا نامہ اعمال جو ہے صحیفہ وہ لپیٹا جا رہا ہے، کیوں مجھے باتوں میں لگاتے ہو، آخر ہو رہی ہے، میں چاہتا ہوں نامہ اعمال میں آخر میں نماز لکھی ہوئی ہے، میں پڑھتا ہوا مروں، کوئی میرے ساتھ بات نہ کرے، الانا تو صحیفہ۔ انہوں نے کہا اب تو میرا نامہ اعمال لپیٹ کر رکھ دیا جائے گا، کوئی وقت نہیں رہا باتوں کے لیے، یعنی ہر لمحہ وہ تیار تھے کہ ٹرین آنے والی ہے، اپنی گٹھڑی باندھ کر رکھو، سوار ہو جانا۔ ہماری نادانی اور بربادی یہی ہے، اور ہمیشہ سے انسانوں کی تباہی اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ یہ موت کو بھولے، انہوں نے بالکل بلا دیا کہ ایک دن دنیا میں نہیں رہنا، اور قصہ اسی پر ختم نہیں ہو جائے گا کہ آپ مر جائیں گے تو بات ختم ہوئے، بعد میں سے حساب ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک لمحے کے بارے میں پوچھنا ہے کہ وہ زندگی تم نے کیسی گزاری۔ تو دیندار آدمی جس کے ذہن میں یہ بیٹھتے اس کے لیے فالتو چیزوں کے لیے، فضول باتوں کے لیے کہاں وقت؟ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے جن کھیلوں کی اجازت دی وہ بھی بیکار کھیلے نہیں، فرمایا یار یا گھوڑے کی سواری سیکھو، یا تم تیراکی سیکھو، دریا میں تیرنا، یا تیروں کا مقابلہ کرو، جہاد میں کام دیں جو چیزیں، مسلمان کے سامنے ایک مشن ہے، اس کے لیے پاس کہاں فضول باتوں کے لیے وقت وہ آوارہ گردی کرتا پھرے۔ مگر جب ہم ہو گئے بے مقصد تو
کوئی ہمارے سامنے منزل نہیں، بالکل کفار کی طرح کا حال کہلاتے ہیں، مسلمان ہیں، زندگی ان کی طرح گزار رہے ہیں، کدھر جانا کدھر نہیں، جو جی چاہے بسنت منا لے، جس کا جی چاہے نکریں پہن لے، جس کا جی چاہے وہ نیو ایئر پر شرابیں پیے، ہوٹلوں میں زنا ہو۔ اب یہ قوم کوئی نظر آتی ہے کہ اللہ کے رسول کی امت؟ عید میلاد النبی کا زمانہ آ رہا، بس یہ کریں گے، جلوس نکالیں گے، کچھ تقریریں ہو جائیں گی، کچھ مولویوں کا پیٹ بڑھے گا، کوئی یہ لوگ حلوے کھا لیں گے، بس اللہ رسول خوش ہو گئے۔ حالانکہ نیک لوگ چیختے ہیں کہ یہ تو تم کہتے ہیں کہ درود شریف پڑھو حضور خوش ہوں گے، نماز پڑھو سجدہ۔ تو شاعر نے بڑی پیاری بات کہی کہ بعض آدھا ایسی فریب کاریوں سے اللہ رسول دھوکہ نہیں کھا سکتے۔ زنہار ازاں قوم نہ باشی کے فریبان، خبردار ان لوگوں میں سے نہ بننا جو اللہ رسول کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ کن چیزوں سے؟ خدا را با سجود دے اور نبی را با درود دے۔ اللہ کو سجدہ کر لیا کبھی کبھی، بس اب ہم حرام کمائیں، جو مرضی ظلم کریں، نماز سے بخشے گا گناہ، تو کہتے ہیں سجدے سے اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش نہ کر، اور نبی کو درود کے ذریعہ دھوکہ دینے کی۔ درود و زبان سے مناسب ہے؟ کوئی ہے بات بنتی کہ وہ شخص حضور کی تعریف میں زبان کھولے جس کا ہر عمل جو ہے آپ کی سنت کے خلاف، دین کا دشمن ہے، دین کا باغی ہے، اور زبان سے کہہ رہا ہے کہ شاباش ہے اللہ کے رسول آپ پر کروڑوں درود و سلام؟ کیا درود و سلام آپ بھیج رہے ہیں؟ اور اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بہت درد سے یہ بات کہی ہے کہ اس زبان سے درود شریف پڑھنے کا کوئی حق نہیں آدمی کو، بلکہ وہ درود شریف کو معاذ اللہ آلودہ کرتا، ناپاک کرتا، جیسے قرآن کو گندی نالی میں پھینک دیا جائے۔ ہاں، وہ کہتے ہیں تو کیا کر رہا ہے؟ از درود خود میں آلہ نام او دانا داری از محمد رنگو۔ اگر آپ کے اندر وہ رنگ اور بو نظر نہیں آتا جو حضور کا، نہ کوئی نقشہ، نہ چال ڈالنا اس طرح کی سیرت، دانا داری از محمد رنگو بو، اگر رسالت مآب علیہ السلام کا کوئی رنگ روغن تجھ میں نظر نہیں آتا، از درود خود میں آلہ نام، اللہ کے لیے اپنی زبان سے آپ کا ذکر کر کے گندا نہ کر۔ اور اسرائیلی روایات میں آتا، علماء لکھا کہ اللہ تعالیٰ کو موسیٰ علیہ السلام نے وحی کی جب بادامالیاں بہت بڑھ گئی اسرائیلیوں کو کہ انہیں اسرائیل سے کہہ دو کہ میرا نام نہ لیا کرے، کیونکہ میرا یہ طریقہ جو مجھے یاد کرتا میں بھی یاد کرتا ہوں، مگر ان کے لیے یاد کرنا میرا پھر غضب اور لعنت کا ہوتا، چونکہ یہ میرے دشمن اور باغی ہیں، اس لیے نہ یاد کریں تو شاید تھوڑا بہت بچ جائیں۔ جب یہ یاد کر کے میری نافرمانیاں کرتے ہیں نا تو میں پھر ان کو لعنت سے یاد کرتا ہوں۔ اب لعنت سے ہمیں یاد کیا جا رہا ہے کہ پوری دنیا میں مار پڑ رہی ہے، جو علاقے باقی ہیں وہاں بھی تیاریاں، مگر یہ خواب خرگوش میں مبتلا سوئے پڑے ہیں بس۔ اور ان کو سلانے والے بھی جو نا بس آ جاتے ہیں دن، ان کے پاس جعلی روایتوں کا بڑا ڈھیر ہے، وہ پھر کہتے ہیں گناہ گارو نہ گھبراؤ، شفاعت ان کے گھر کی ہے، کیوں تم فکر کرتے ہو، بس بخشے بخشائے، حضور معراج کی رات گئے تھے بخشوائے، بس بخشے گے۔ بھائی کن کو بخشوایا؟ نامرادو جو حضور کی امت ہوں گی۔ آپ نے صاف فرمایا کہ میری ساری امت جنت میں جائے گی الا من ابا، سوائے ان کے جنہوں نے نہیں مانی بات۔ تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کون ہے پھر؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میرے حکم مانے جنت میں جائے گا، وہ میری امت ہے۔ ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میرے حکم ہی نہیں مانے اس نے انکار ہی کر دیا۔ اس زبان سے بے شک مجھے رسول کہتا رہے، اس نے تو بالکل جھٹا دیا کہ رسول ہوتا پھر حکم نہ مانتا۔ رسول کو جنہوں نے رسول مانا اور دل کی تہ سے مانا اور اپنے یقین میں پختہ تھے، انہوں نے اپنا پھر سب کو لٹا دیا۔ بلکہ جیسے ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جب مدینہ شریف کی زیارت کا بیان کیا نا تو بقیع کا تذکرہ آ گیا۔ اب بقیع قبرستان تو نہیں نا صرف، علماء لکھتے ہیں کہ 10,000 وہاں صحابہ دفن، اپنے وطن چھوڑ کر آئے، جائیدادیں چھوڑ دیں، اپنے رشتہ دار چھوڑ دیے، کئی جو تھے ان کی بیوی بچیاں بھی رہ گئے وہاں، تو یہاں دفن۔ تو وہ پھر کہتے ہیں کہ جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، اسی عہد کو اب وفا کر چلے۔ جو وعدہ حضور آپ سے کیا تھا کہ آپ کے بغیر ہمارا جینا کوئی نہیں، دیکھو موت کے بعد بھی اللہ کے رسول ہم نے وعدہ پورا کیا۔ اپنے وطنوں میں ہماری لاشیں نہیں گئیں، تیرے روضے کے سائے میں، ادھر آپ مدفون ہے، ادھر ہم آپ کے پاس لیٹے ہوئے۔ اور جب گئے احد پر تو پھر وہاں کہتے ہیں کہ احد پر آپ دیکھتے ہیں کہ نسیم میں سار سے مخاطب کر کے کہ تجھے اٹکھیلیاں نخروں سے یہاں چل رہی ہے، تجھے پتہ ہونا چاہیے کہ شہیدوں کا گنج ہے۔ یہ وہ لوگ یہاں دفن ہیں جنہوں نے سب کچھ کٹوا دیا، مگر کوشش یہ کی کہ اللہ کے رسول کے پاس حاضر ہوں تو آپ خوش ہو جائیں کہ واقعی یار جو وعدہ تم لوگوں نے میرے ساتھ کیا تھا نبھا دی۔ اب دیکھتے نا کہ کیسے کیسے لوگ تھے کہ ایک شخص جو تھا اس کی آخری رمق باقی تھی،
قریب المرگ، حضور پاک اس کے سرانے چلے گئے۔ جب اس نے دیکھا وہ اٹھ نہیں سکتا تھا، اس نے اپنا سر تھوڑا سا کھسکایا، رسول کریم علیہ السلام کے پاک قدموں پر رکھا، حضور کی طرف دیکھا، روح پرواز کری، جان نکل گئی۔ تو وہاں پھر لکھتے ہیں نا، بچے ناز بر رفتہ باشد دے جہان یاد مندے کہ بوقت جان سپردن بسرش رسیدہ باش، تیرا وہ دیوانہ کتنے پیار سے دنیا سے گیا ہوگا جس کے سرانے موت کے وقت تو پہنچ گیا، اللہ کا حبیب کھڑا تھا، چہرے کی طرف دیکھا، جان دے۔ تو یہ مانا تھا نا رسول، اس لیے یہ ساری چیزیں ان کے لیے آسان تھی، شاید کے گھونٹوں کی طرح پی گئے، ورنہ یہ مرحلے کوئی آسان نہیں ہے کہ اپنا بھرا پورا گھر چھوڑ دینا، برادری چھوڑ دینی، پردیس جانا، خدا جانے حالات کا، اور حالات بھی آپ کے سامنے کہ وہاں لوگوں کو اتنا بھی میسر نہیں تھا کہ اچھا لباس ہی ہو۔ جب اصحاب صفہ کا پڑھتے ہیں، رسول کریم علیہ السلام آتے تو اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں احترام کی، آپ نے دیکھ لیا کہ صرف ایک جن کے پاس تھوڑا سا نا کپڑا جس سے انہوں نے اپنا ڈھانکا، نہ گلے میں کرتا، نہ کوئی لمبی تہبند، چھوٹا سا، تو چھوٹا اتنا کہ وہ اٹھتے تو ننگے ہو جاتے۔ آپ نے پھر منع کر دیا کہ میرے آنے پر اٹھا نہ کرو، مگر یہ سب کچھ انہوں نے خوشی سے قبول کیا کہ کوئی بات نہیں، یہ چند دن کی بات ہے، زندگی ختم ہوتے ہی ہمارے لیے خوشحالی اور جو ہے خوش نصیبی وہ منتظر، جنت کے دروازے کھلے، فرشتے کھڑے ہیں۔ اب یہ یقین ناپید ہو گیا، ہماری ساری خرابیوں کی جڑ یہ ہے، اس کی طرف یہ دینی لوگ نہیں آتے، جماعتیں بنی ہوئی ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، جلوس نکل رہے ہیں، ہنگامے ہو رہے ہیں۔ بھئی روگ تو یہ ہے کہ امت کے اندر وہ یقین نہیں رہا جس کی وجہ سے وہ مانے کہ کوئی اللہ ہے، قیامت ہے، زبان سے انکار نہیں کرتے، یہ ٹھیک ہے، مگر وہ جیسے ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسالہ لکھا ردۃ علی ابی بکر اللہ، کہ امت مرتد ہو چکی ہے مگر اب اس میں کوئی ابو بکر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا وہ ارتداد جو ہوتا نا، لوگ گرجے میں چلے جاتے تھے، مندروں میں جا کر نام بدلتے، وہ اتنا خطرناک نہیں تھا۔ اب جو ذہنی ارتداد ہے کہ 999 بلکہ اس سے زیادہ جو ہے نا، وہ دماغ میں سے یہ بات نکال چکے ہیں کہ کوئی اللہ آئے۔ بڑے بڑے پروفیسر اور جو ڈپارٹمنٹس کے ہیڈ ہیں وہ لیکچر دیتے، کوئی نہیں بیٹا یہ کوئی خدا نہیں، نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی ڈیری ہو چکے، نام بھی نہیں بدلتے، دوسری قوموں میں نہیں شامل ہوتے، گھن کی طرح ہے ہمارے اندر، کھا گیا ساری امت۔ تو اس کا علاج کرنا چاہیے، کوئی ایسا زوردار لٹریچر، کوئی ایسے واعظ، کوئی ایسے نیک لوگ اٹھیں جو بالکل دل ہلا کے رکھ دیں کہ لوگوں اللہ کی طرف لوٹو۔ اس کی بجائے یہ ہنگامی چیزیں جو ٹھیک ہے، یہ کاریں بیکاراں جو ہے دیر سے ہو رہا، لوگوں کی صلاحیتیں ضائع ہو رہی ہیں، پیسے ہو رہے ہیں ضائع، نتیجہ کچھ نہیں نکلا، بلکہ اپنے لوگ بھی جو سست ہوتے جاتے ہیں، ارکان تک کی حالتیں بدلتی جاتی ہیں۔ تو کیوں لوگ پیچھے کی طرف نہیں پلٹ رہے کہ یقین پیدا کرنے کے لیے جو قرآن و سنت میں سرمایہ ہے اس کو پیش کریں، دنیا کی سب زبانوں میں بہترین انداز میں اس کو اس طرح پیش کریں کہ انسان سارے جو ہیں ان کے دلوں میں یہ بیٹھ جائے بات کہ واقعی ایک ہمارا خالق ہے، پھر اس کے سامنے جانا ہے، اس نے رسول ہدایت کے لیے بھیجا۔ یہ بنیادیں مستحکم کرنے کی ضرورت ہے، اس کے بغیر کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، ساری کوششیں بیکار جائیں گی۔ تو اللہ نے جو بات بتائی میرے آپ سب کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، کہ وقت تیزی سے گزر رہا، کئی طرح کے نوٹس آپ کے سامنے جاری ہوتے ہیں، کسی کو مریض بنا کر دکھاتا ہوں، کسی کو بوڑھا بنا دیتا ہوں، کسی کو کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے، اس لیے اپنی جو فرصت عمل ہے اس کو برباد نہ کرو، جتنی تھوڑی سی مہلت ہے کر لو، اب گنگا بہہ رہی ہاتھ دھو لو، بعد میں پچھتانا ہی ہے کہ ہمیں دوبارہ پھر نہیں بھیجا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اب آپ کے سامنے محترم حکیم صاحب درس حدیث دیں گے۔ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن نبی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وتلك أضعف الإيمان رواہ مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو حضرت ابو سعید خدری حضور کے صحابی ہیں، وہ یہ کہہ کر ہمارے بیان کرتے ہیں کہ سمعت ہو، میں نے اپنے کانوں سے سنا، اور اس کو روایت کیا ہے صحیح مسلم میں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ تم میں سے جو شخص دیکھے منکر، وہ چیز جو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک منکر ہے، برائی ہے، اس کو طاقت سے اس کو روکے، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اس کو بدل دے، اس کی جگہ نیکی کو لے آئے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس کو روک سکے، تو پھر یہ ہے کہ کم از کم اپنی زبان سے اس کو روکے، جو یہ زبان تو اس کے قبضے میں، یہ تو کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی صورتحال ایسی ہو یا اس کے اندر اتنا ضعف ہو کہ وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے زبان سے بھی یہ کام نہ کر سکے برائی سے روکنے والا، تو پھر وہ اس کو اپنے دل میں برا قلبی، تو اپنے دل میں تو وہ اس کو برا سمجھے، اور اس کام کرنے والے کو جو ہے اس کی برائی کا خیال کرے کہ اس نے کام ٹھیک نہیں کیا۔ فرمایا، اور یہ جو تیسرا درجہ ہے یہ اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من نبی بعث اللہ فی امت قبلی الا کان لہ من امتہ حواریون، کہ کوئی امت پہلے ایسی نہیں ہوئی ہے کہ جس نبی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کے کچھ مخلص جو ہیں جانثار نہ ان کو دیے ہوں۔ وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ، اور ایسے اصحاب نبی کو دیے جو کہ ان کی سنت کی پیروی کرتے تھے اور ان کے احکام کو مانتے تھے اور ان کی تعمیل کرتے تھے۔ فرمایا، ثم انها تخلف من بعدهم خلوف یقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، پھر ان کے بعد ایسے ان کے جانشین آئے جو کہ جو بات کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، اور جو کرتے ہیں اس پر وہ وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ کام کرتے ہیں جن کا ان کے حکم نہیں دیا گیا ہے۔ پھر فرمایا، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، یہ بھی مسلم کی روایت ہے۔ فرمایا کہ جو پیچھے بعد میں آئیں انبیاء کے، اور پھر وہ جو ہے آپ کے احکام کی تعمیل نہ کریں اور بس زبانی باتیں بنائیں، یا وہ ایسے کام کریں جن کا انہیں حکم نہیں دیا گیا ہے، تو پھر جو ان کو طاقت سے روکے وہ بھی مومن ہے، جو ان کو زبان سے روکے وہ بھی مومن ہے، اور جو اپنے دل سے ان کی اس کام کو اور اس حرکت کو برا سمجھے وہ بھی مومن ہے، جیسے کہ اوپر کی حدیث میں تو گزرا ہے نا، اضعف الایمان۔ پھر فرمایا اس کے بعد اس حدیث پر یہ مزید ہے کہ اس کے بعد جو ہے پھر تو ایک رائی برابر بھی اس کے شخص کے اندر ایمان نہیں ہوتا جو کہ اس کو اپنے دل سے بھی برا نہ سمجھے۔ اب آپ یہ غور فرمائیے کہ پچھلی جو دوسری حدیث تھی اس میں نہی کا لفظ آیا، اس میں جاہدہ، ان کے خلاف جہاد کرے، ان کو روکنے کے لیے اپنی سرگرمیاں جو ہے وہ سرگرمی کرے، یہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلسل یہ روکنے کا کام جو ہے یہ نہیں کہ ایک دفعہ روک کے رہ گئے، بلکہ یہ ہے کہ یہ جد و جہد کرے، اور یہ جد و جہد جو ہے کئی سطح پہ ہو سکتی ہے، بعض معاملات میں انفرادی بھی ہو سکتی ہے، لیکن عموماً یہ اجتماعی اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں آیا ہے کہ جو لوگ
اچھے ہیں ان کو اگر اللہ تعالیٰ حکومت دے دے تو پھر ان کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو روکیں برائی سے اور نیکی کا حکم دے. اسی لیے مولانا اصلاحی نے اپنی تفسیر میں یہ لکھا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ کی تفسیر میں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکومت چاہیے اسلام کی، کیونکہ حکومت ہی امر دے سکتی ہے اور حکومت ہی روک سکتی ہے. کوئی دوسرا آدمی کس طرح سے کسی کو حکم دے کہ اس سے وہ اپنا منوا سکتا ہے؟ یہ تو صرف حکومت ہی ہے جو کچھ یہ کر سکتی ہے. تو اب یہ دیکھیے کہ جو آدمی اپنے دل سے بھی برا نہ سمجھے اس کو تو حضور ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کے اندر ایک رائی کا بھی برابر بھی ایمان نہیں ہے. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ اب آپ گرد و پیش میں دیکھیں کہ کس قدر بے حیائی عام ہے. اب گھروں میں یہ چیز داخل ہو گئی ہے، انٹرنیٹ ہے، اور پھر ننگے ناچ تھیٹروں پہ ہو رہے ہیں، لائیو ڈراموں پہ ہو رہے ہیں، اور آپ کے ٹی وی پتہ نہیں کتنی قسم کے جو ہیں وہ آ رہے ہیں جن پہ کوئی صفو بے حیائی کی کوئی کمی نہیں کی جاتی. فحاشی کو پھیلانے کے لیے کوئی کمی نہیں جاتی. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن ہمیں تعلیم کیا دی جا رہی ہے؟ حکم تو یہ ہے کہ عورت کے بارے میں، اس کے سطر کے بارے میں قرآن مجید میں اور احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ان میں بھی مردوں کے بارے میں اتنی سطر کے چھپانے کی جو ہے اتنا حکم نہیں ہے جتنا کہ عورتوں کے بارے میں. آپ یہ دیکھیے کہ قرآن مجید میں کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم 2 الفاظ آئے ہیں. لیکن عورتوں کے بارے میں کیا ہے؟ یہ بتایا ہے کہ کس طرح سے چلیں، کس طرح سے کریں، اور پاؤں بھی اس طرح سے نہ اٹھائیں نہ ماریں تاکہ ان کی جو زینت ہے، اندر کی جو لباس یا زیورات پہنے ہوئے وہ ظاہر ہوں. اس سے بھی منع کیا گیا ہے وَلَا يُبْدِينَ مِن زِينَتِهِنَّ. اور پھر یہاں تک یہ ہے کہ وہ جن کے بارے میں یہ ہے کہ ان کے سامنے وہ زینت کے ساتھ آ سکتی ہیں اور جن کے سامنے نہیں آ سکتی، ان میں کون ہیں؟ ان میں وہ غیر مسلم عورتیں بھی ہیں. مِن نِسَائِهِنَّ، یعنی نسائیہ کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان عورتیں ان کے سامنے وہ آ سکتی ہیں، غیر مسلم عورتوں کے سامنے بھی. ایک عصر حاضر کے عرب عالم ہیں، وہ اس نقطے پہ کہتے ہیں کہ مولانا مودودی نے یہ نقطہ جو لکھا ہے یہ بہت خوبصورت نقطہ ہے کہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جو غیر مسلم عورتیں ان کے سامنے بھی اس مسلمان عورت کو زینت کے ساتھ نہیں آنا چاہیے. اب یہ حیا کی وہ ایمان ہے جس کی وجہ سے ایسی عورت کے اندر جو گود کے اندر جو بچہ ہوگا اس پہ آپ دیکھیں کہ اس کا اثر اور ہوگا، اس کا کریکٹر اور ہوگا، اس کی سیرت اور ہوگی. اور جو ایک بے حیا عورت کی اس کے ہوگا جو کسی شرم کی، کسی حدود کی، کسی حیا کی پرواہ نہیں کرے گی، اس کے خاندان میں اور اس کے بچوں میں جو چیز آئے گی وہ آپ آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تو ہمارے یہ تو جو کچھ کر سکتے ہیں وہ تو کرنا چاہیے ہمیں کو. لیکن جو جن کے پاس اقتدار ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ روشن خیالی اور اعتدال پسندی کے خلاف ہے. اگر کوئی لڑکی یا لڑکیاں جو ہیں وہ نکر پہنے ہوئے میراتھن ریس میں شامل ہو گئی ہیں تو جس کو یہ اچھی نہیں لگتی وہ آنکھیں بند کر لیں. یعنی آپ دیکھیے کیا، یعنی وہ تو یہ ہے نا کہ اگر کوئی دل سے برا نہ سمجھے تو اس کے اندر وہ تو رہتی ایمان نہیں. یہاں دل سے برا سمجھنے والی بات نہیں ہے، یہاں تو یہ ہے کہ الٹا اس کے خلاف کہا جا رہا ہے کہ دل سے اس کو برا سمجھتا ہے وہ جو ہے وہ اپنی آنکھیں بند کر لے، وہ دیکھے نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی گلی میں کوڑے کا ڈھیر پڑا ہوا ہے تو آپ اس کو اٹھائیں نہیں، بند کر لیں آنکھیں. کوئی برائی آپ کے سامنے ہو رہی ہے، کوئی ڈاکہ ڈال رہا ہے، کوئی چوری کر رہا ہے، کوئی برا کام جو بھی سر راہ کر رہا ہے آپ کے علم میں ہے، آپ کی آنکھوں کے سامنے، آپ اسے روکیں نہیں اور اس کو جو ہے بجائے روکنے کے آپ اپنی آنکھیں بند کر لیں. یہ ہمیں آج وہ سبق دیا جا رہا ہے کہ وہ جو ایمان کی رتی کسی کے دل میں ہے اس کو بھی وہ کھرچ کے باہر نکال دے، اور یہ ہے کہ آنکھیں اپنی بند کر لو، اس کو روکو نہیں. اب جب یہاں ہم پہنچتے ہیں تو پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ جیسے کہ ابھی مولانا نے بھی اس میں بہت ارشاد واضح فرمایا کہ پھر وہ کیا بات باقی کیا رہ گئی. جب دل کے اندر بھی برائی سمجھنے کی صلاحیت جو ہے وہ ہم نہ سمجھیں اور اس کا جو ہے یہ معمولی سا کام جو ہے یہ بھی نہ کر سکیں اور یہ حکم دیں کہ وہ جو ہیں جس کو وہ چیز بری لگے وہ بند کر دیں، تو پھر کیا باقی رہ گیا. اب یہ دیکھیے نا کہ اب ننگے پھرنا جرم ہے، تو اب یہ اصول ٹھہر گیا ہے کہ جو ننگا پھرا ہے اس کو اچھا نہ لگے وہ آنکھیں بند کر لے. یہ بات بنی نا آگے. اندازہ لگائی کہ یہ کتنی اس میں معقولیت کتنی ہے.
یہ تو ایک عام انسان جو ہے وہ بھی اس کو تزلیل سمجھتا ہے انسانیت کے، کوئی آدمی اس طرح سے کرے۔ آپ یہ دیکھیے کہ یورپ کے اندر ننگے کلب ہیں ان کے یہاں، لیکن وہ سڑکوں میں نہیں پھرتے، وہ بازاروں میں نہیں پھرتے، ان کی اپنی ہوتی ہیں، جہاں وہ جاتے ہیں ان کے کلب کہیں جمع ہوتے ہیں اکٹھے، وہ یہ نہیں کرتے جو کچھ یہاں ہو رہا ہے۔ تو یہاں جو ہے یہ اب ترقی پسندی کی یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان سے ملائیں جو اللہ اور رسول کے باغی ہیں، جن کے لیے انسان کی کوئی قدر نہیں ہے۔ وہاں ترقی پسندی کی مناظر تو یہاں تک پہنچ چکی ہیں کہ ان میں ایک مرد اور عورت اگر بغیر نکاح کے رہتے ہیں تو قانون جو ہے اب ان کو اجازت دیتا ہے۔ اگر کوئی وہاں آرامی بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس لیے حکومتوں نے جو ہے وہ پروشیہ مقرر کرتی ہے، حکومت جو ہے وہ ان کو پالتی ہے۔ اگر کوئی سرِ راہ کوئی ایسا حرکت کر رہا ہے جو کہ مناسب تہذیب کے خلاف نہیں ہے، کنارہ بوس کر رہا ہے، تو وہاں دیکھنے والا جو ہے اس کو برا سمجھتے ہیں، وہ کرنے والا جو ہے اس کو برا نہیں سمجھتے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ہم جنسیت جو ہے یہ کئی ملکوں میں اس کو قانون جو ہے تحفظ مل گیا ہے اور یہ جائز سمجھا گیا ہے، اور پادری جو ہیں وہ نکاح پڑھا رہے ہیں مرد کا مرد سے۔ تو یہ ہمارے لیے ترقی پسندی کا نمونہ جو ہے یہ ہمارے سامنے آیا ہے کہ روشن خیالی ہے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اگر ہمارے اوپر یہ ساری مصیبتیں جو آ رہی ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ کیا کی جائے؟ یہ اس بغاوت کی سزا ہے جو ہم اللہ اور رسول کے خلاف کر رہے ہیں۔ ہم ان کو مان کر یہ بغاوت کر رہے ہیں۔ وہ جو نہیں مانتے وہ جو کچھ بھی کریں وہ تو مانتے ہی نہیں، ان کا تو ایمان ہی نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ہے اور اس کے باوجود ہم یہ کر رہے ہیں۔ اب ان کے اللہ تعالیٰ کے غضب میں ہم گرفتار ہیں کہ ہم اتنی، جیسے پچھلے اس میں اجتماع عام میں وہ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی حدیث بیان کی تھی کہ ہم تعداد میں بہت زیادہ ہیں لیکن ہمارا کوئی وزن نہیں ہے۔ اب دنیا میں جہاں کہیں بھی مارے جا رہے ہیں مسلمان مارے جا رہے ہیں، 1.25 ارب ہماری آبادی ہے، لیکن کہیں اگر کسی ملک میں کوئی ہوتا ہے تو کسی کی کوئی جھڑجھڑی نہیں ہوتی، کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کوئی کام نہیں، کوئی انگلی نہیں اٹھتی ہے کہ ان کے مقابلے میں اکٹھے ہوئے کوئی ریزولوشن ہی پاس کر دیں۔ فلسطین میں مسلمان مارے جا رہے ہیں، تھائی لینڈ میں مسلمان مارے جا رہے ہیں، افغانستان میں مسلمان مارے جا رہے ہیں، عراق میں مسلمان مارے جا رہے ہیں، کشمیر میں مسلمان مارے جا رہے ہیں۔ تو یہ کیا وجہ ہے؟ یہ وہی ہے کہ ہمارے اندر وہ چیز موجود نہیں جو حضور نے ارشاد فرمائی، نہ انفرادی طور پر نہ اجتماعی طور پر اس بات کی کوشش کر رہے ہیں۔ مگر آج یہ 57 حکومتیں جو ہیں مسلمانوں کی، یہ اگر اکٹھی ہو جائیں تو یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی طریقے نہیں ہے کہ ان کو کوئی بہا کے لے جائے 1.25 ارب انسانوں کو، یہ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اب بھی دیکھیے پاکستان کی خوشامد کرنے کے لیے اگر ایران پر انہوں نے حملہ کرنا ہے تو 24 جہازوں کا انہوں نے اعلان کر دیا، پہلے تو نہیں دیتے تھے۔ اب یہ وہ آئی ہے کمزوری رائس، وہ یہ کہہ گئی ہوگی کہ ٹھیک ہے اب مل جائیں گے حملہ کرنے کے لیے، ہمیں وہی فیسلٹیز دیں جو ان کے لیے دی تھی۔ تو یہ اب ہمارے یہاں جیسے کہ مولانا نے بھی ارشاد فرمایا میلاد کے بارے میں ہم نام تو لیتے ہیں لیکن جو کام حضور کی پیروی کا ہے وہ نہیں کرتے ہیں، جو آپ کی سنت ہے اس کی پیروی نہیں کرتے ہیں، جو آپ نے نظام کام کیا اس کے لیے اپنی قوتیں جو ہے اثر نہیں کرتے ہیں۔ اس کے لیے علامہ اقبال کا آپ نے شعر پڑھا، ان کے اس سے پہلے 2 شعر ہیں، اس میں ایک یہ کہتے ہیں علامہ اقبال کہ دیکھیے آج ہم بھی درود پڑھتے ہیں، علامہ اقبال کیا کہتے ہیں، چوں بنام مصطفیٰ خانم درود از خجالت آپ نہیں گردد میں، جب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہوں تو میرا وجود شرم سے پانی پانی ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ عشق می گوید کہ اے محکوم غیر، سینہ تو از بتا مانند دیر۔ محبت رسول جس کا مجھے دعویٰ ہے وہ محبت یہ کہتی ہے کہ اے محکوم غیر، تم غلام تو دوسرے کو ہو، حکام تو دوسروں کے مانتے ہو، تم نے اپنے سینے کے اندر اتنے بت جمع کر رکھے ہیں کہ وہ تمہارا سینہ جو ہے وہ بت خانہ معلوم ہوتا ہے، کوئی حکومت کا بت جاری ہے، کوئی رسم و رواج کا ہے، کوئی ایک جعلی جو ہے مذہبیت کا اور ریاکاری کا بت ہے، یہ تم نے بت جمع کر رکھے ہیں اور رسول کی محبت کا دعویٰ کر رہے ہو۔ تو آگے پھر وہ شعر ہے کہ یہ محبت کی طرح تنہ داری از محمد رنگ و بو از درود خود نیالہ نامے ہو۔ جب تک رنگ و بو کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر اور باطن، جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق، آپ کی سیرت کے مطابق تمہارا ظاہر اور باطن نہیں ہے تو پھر اس درود سے حضور کے نام کو آلودہ نہ کرو، وہ بہت پاکیزہ نام ہے۔ اس آدمی نے اپنے اندر بت خانہ سجا رکھا ہے جو دوسرے کے حکم کو مانتا ہے، جس کے اندر جو ہے وہ محبت جو آمادہ کرے سنت کی پیروی کرو، وہ تو ہے نہیں۔ پھر درود اپنا درود تمہارا جو کیا اس کا وزن ہے، اس حضور کے پاکیزہ نام کو جو آلودہ نہ کرو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔
اللہ اکبر۔ میں نے اپنے درس میں شفیق صاحب کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ بیمار ہیں، ایک تو ان کے لیے بھی دعائیں صحت کرنی، دوسرے ابھی محترم حکیم صاحب نے اپنے ایک ساتھی ظفر حسین صاحب کے بارے میں بتایا کہ وہ بڑے صالح اور نیک اچھے فوت ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شیخ حمید اللہ صاحب بھی ہمارے نمازی تھے، بہت نیک آدمی تھے، وہ بھی فوت ہو گئے۔ تو ان سب حضرات کے لیے اور سارے مرحومین کے لیے دعا کریں، اللہ شفا دے اور بخشے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم اغفر لاسلافنا وافراتنا ومن سبقنا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا انک رؤوف رحیم۔ اللہم تجاوز عن آبائنا و امہاتنا و اہل دیننا جمیعا من سلف منهم ومن غبر الى یوم القیامہ۔ اللہم اغفر لهم وارحمهم وادخلهم الجنة واعذهم من عذاب القبر وعذاب النار۔ اللہم بارک فیہم وصل علیہم واغفر لهم واردهم حوض رسولک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم افسح لهم فی قبورہم ونور لهم فیہا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ نسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفی مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہم اشفنا بشفائک وداونا بدوائک وعافنا من بلائک وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین آمین۔ اللہ شفا دے، گزر جانے والوں کی مغفرت فرمائے، بخشے۔ حکیم صاحب نے جیسے توجہ دلائی نا، دنیا تباہی کی طرف جا رہی، تباہی ہوگی تو نہیں، اللہ کے رسول کے بہت سے وعدے ہیں نا، جن میں سے یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ تو پھر یہ زمین اللہ کے نور سے چمکے گی نا، پوری زمین میں عدل و انصاف کا دور ہوگا، تو بالکل وہ بھی دور آنے والا، مگر اب یہی ہے کہ بالکل انتہا کو چھو رہے ہیں لوگ۔ یہ بیجنگ میں، چین میں کانفرنس ہوئی نا، ساری دنیا کی عورتیں وہاں اکٹھی ہوئیں جو یہ روشن خیال اور پڑھی لکھی، اب وہاں جو چیزیں انہوں نے پاس کی ہیں اور ساری حکومتوں سے کہا اور یو این او سے بھی کہ ان پر عمل کرو، وہ دیکھ لیں کہ جن میں پہلی چیز انہوں نے کہی کہ سب سے زیادہ جو دنیا میں نا ہمارے راستے میں رکاوٹ اور مذہب ہے، کوئی مذہب بھی ہے نا، یہ مذہب دنیا سے حکومتوں کو چاہیے کہ مل کر اس کو ختم کرے، نہ خدا نہ علانیہ، کہ مذہب بھی ہے جو ہماری عیاشی میں یہ مخل ہے، اس لیے پہلی تجویز باقاعدہ رسالہ میں سے کوئی وہ چھپا کر نہیں کہتے، اب کھلم کھلا کہتے ہیں جعلی فتنان، کہ مذہب کو بالکل مٹا دیا جائے، یہ رکاوٹ ہمارے راستے سے دور کی جائے۔ اور دوسرا یہ کہا کہ یہ نکاح کا بندھن بھی لوگوں نے خواہ مخواہ بنایا ہوا کہ نکاح کرو اور ایک خاوند بیوی بن کر رہو، اس کو بھی بالکل دن رات کوشش کر کے کچلا جائے، اور آزاد جنسی تعلق جو ہے نا کہ جہاں جی چاہے کوئی مرد عورت اپنی خواہش پوری کر لے، پھر اپنی راہ لے، بس یہ بھی پاس کیا۔ یعنی کدھر کو جا رہے ہیں لوگ کہ جو چیزیں ساری انسانیت کا سرمایہ تھی، کافر مومن سب سمجھتے تھے کہ یار خاوند بیوی بن کر رہنا چاہیے، بدکاری بے شک لوگ کرتے ہیں مگر گناہ سمجھ ختم نہیں کرنا کہ مذہب کو مٹا دو، اور یہ جو ہے نکاح اس کے انسٹیٹیوشن کو بھی ختم کرنا چاہیے، اس کی بجائے کھلی چھٹی دو کہ جی جائے جو جی چاہے کرے، تباہ ہو رہے۔ تو اس دور میں زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے نا کہ محنت زیادہ کریں، جیسے حیضہ نہ پھیلاؤ تو کوئی بات نہیں، ڈاکٹر اگر کوئی لاپرواہی بھی کرے، جب وہاں عام ہو جائے وہاں تو پھر محکمہ صحت کو الرٹ ہونا چاہیے۔ اب جو مسلمان ہیں یہ ہے محکمہ صحت، ان کے ذمہ تو تھا کہ آپ بھی تندرست رہو، دوسری دنیا کو بھی بیمار ہونے سے بچاؤ، مگر بات تو وہی ہے جس کا رونا ہم سب روتے ہیں کہ یہ امت ہی سو گئی، جو راکھے تھے محافظ، یہ اگر جاگتے رہتے تو بننا کھیتی بچ روے جے راکھا روے سچیت، راکھا جاگتا رہے محافظ تو پھر تو کھیتی بچ جاتی، جب وہی سو جائے پھر جانور بھی کھا جاتے ہیں، پرندے بھی کھا جاتے ہیں، اب یہ کھیتی کو ساری دنیا کھا رہی ہے، محافظ ہو گئے، جو شہداء تھے
جن کا کام نگرانی تھا کہ دیکھو دنیا میں کیا ہو رہا، وہ اپنے منصب کو چھوڑ بیٹھے، غافل ہو گئے۔ نتیجہ یہی ہے کہ برائی پھیلتی جا رہی ہے اور وہ ہمیں بھی اپنی لپیٹ میں رہ رہی ہے۔ دعاؤں سے اور چیخنے سے کچھ نہیں بنے گا۔ ہمارے گھروں میں غصائی، ہمارے اپنے بچے بچیاں سب ہوتے جا رہے ہیں، ہماری زبانیں گونگ ہوتی جا رہی ہیں، بے بسی۔ اسی لیے جو نقطہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا وہ کوئی نیا نہیں تھا، ساری دنیا کو پتہ تھا، قرآن مجید میں ہی ہے، سنت رسول میں ہے، کتابیں فقہ کی بڑی، مگر وہ دبا دیا گیا۔ ہمارے خود جو ملک بادشاہ تھے انہوں نے کچل دیا اس کہ حکومت سے کوئی تعلق نہیں، جاؤ مسجدوں میں اللہ اللہ کرو تم لوگ، ہمیں آزاد چھوڑ۔ یہ ملوکیت اور مطلق العنانی نے کچل دیا۔ اور بدقسمتی سے یہاں تک نوبت پہنچی کہ ہمارے علماء یہ بحثیں کرنے لگے کہ اگر کوئی بدماش بھی زبردستی حکومت پر مسلط ہو جائے تو کیا اس کا اقتدار قانونی ہے؟ پھر یہ بھی بحث ہوگی کہ بجائے اس کے کہ اس کو غلطی کیا ہے، نہیں لکھ دیا کہ یہ بھی ایک حکومت بنانے کا طریقہ ہے کہ تغلب اور تسلط۔ کوئی آیا زبردستی تو اس نے چھین لی حکومت، بیٹھ گیا، بس اب اس کو مانو، نیک ہونے کی شرط بھی نہیں، بے شک فاسق فارغ۔ دین آہستہ آہستہ بالکل برباد ہی ہو گیا۔ تو غیرت کی ضرورت ہے کہ کم از کم لوگوں کے اندر یہ احساس تو پیدا کیا جائے کہ یہ صرف پوجا پاٹ کا کوئی دھرم نہیں ہے، خدا کے بندو، یہ دنیا پر حکومت کرنے کے لیے ایک دین اللہ نے نازل کیا ہے۔ تم اپنے علاقوں میں اس پر عمل نہیں کرتے رہے، کچھ آ کے پوری دنیا آپ دیکھیں، اب ہم اس کا ذکر بھی نہیں کر سکتے۔ UN بدماشوں نے بنا لی نا، کچرا ہوا ہم۔ بھئی اسلام میں تو جو ابتدائی جہاد ہے کہ ہر سال امیر المومنین لشکر کسی نہ کسی طرف بھیجے، اس سال ادھر جا رہی فوجیں، کافروں کے ملک چھینو، یہ نہیں کہ چھیڑے، وہ تو دفاعی جہاد تو بہت ادنا اقدامی۔ اور ہر سال میں 1-2 مرتبہ علماء لکھتے تھے فقہاء کہ بالکل فرض کفایہ ہے، تب دوسرے مسلمان گناہ سے بچیں گے اگر کچھ نہ کچھ فوجیں یہ کام کرتی رہیں، ادھر کو جا رہی ادھر کو جا رہی، کہ پوری دنیا کو کہو کہ بھائی زمین اللہ کی ہے، حکومت جو ہے اللہ کے بندوں کی ہوگی۔ آپ کافر مرنا چاہتے ہیں تو ہمارے زیر سایہ رہے، مرے دوزخ میں جائیں، ہمارے بس میں نہیں کہ ایمان آپ کے اندر اتار دیں، مگر حکومت نہیں کرنے دیں گے۔ جیسے کوئی حکومت کسی علاقہ کی بھی ہو، کافر و مومن، وہ باغیوں کو اجازت دیتی ہے کہ کوئی صوبہ وہ چھین لے رہا وہاں اپنی قانون چلانا شروع کر دے؟ یہ تو حکومت کے لیے مرنے جانے کی بات ہے۔ جب زمین اللہ کی ہے اور اس کا حاکم ہے، وہ کیوں باغیوں کو یہاں حکومت کرنے دے؟ حکم ہے کہ حکومت مسلمان کریں، وہ رعایا بن کر رہے ہیں، اور اگر نہیں تو مصالح ہو جائے، صلح کر لیں اور یہ اجازت دے لیں کہ آپ کے مبلغ آئیں، ہمارے جہاں دین پھیلائیں، رکاوٹ نہیں ڈالیں گے، اتنا مان لیں، پھر بھی چلو ہمارے زیر سایہ ہوگے۔ ورنہ ایسے کافر جو خود مختار اپنی مرضی، دین تو ان کو ہضم ہی نہیں کرتا، مگر ہماری اب بے بسی کا ہمیں اس مسئلے کا نام بھی نہیں لیتے، ڈرتے ہیں کہ جی یار دفاعی نہیں کرنے دیتے، کچھ آ کے اقدامی آگے بڑھو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ کے زمانے میں جنگیں ہوئی ہیں روم کی طرف ایران، کس نے چھیڑا تھا؟ نہیں پہل کی، انہوں نے کہا یا اسلام لاؤ یا رعایا بن جاؤ، نہیں تو ہمارا۔ تو یہی تھے بات جو دین چاہتا تھا کہ مسلمان اتنے طاقتور ہوں، مگر اپنی بدقسمتی سے خود پٹری سے اتر گئے، اپنے جو ظالم بیٹھنے شروع ہو گئے انہوں نے کچل دیا۔ اب وہ تیسرا درجہ بھی جیسے حکیم صاحب فرمایا وہ بھی ختم ہوتا جا رہا۔ کب تک آدمی دل سے نفرت کرے گا؟ اور ویسے وہ کام آہستہ آہستہ عادی ہو جاتا کہ ٹھیک ہی ہو رہا، نفرت بھی دلوں سے نکل رہی ہے، وہ رائی برابر ہی مانے۔ باقی کوشش کرنی چاہیے کہ فائدہ اٹھا لیا جائے۔ ابھی ڈرائیور مجھے چھوڑنے کے لیے آ رہا تھا، فوجی ریٹائرڈ ہے، بچوں نے رکھ لیا، نیک ہے نمازی، تو بتا رہا مولانا وقت کا کوئی پتہ نہیں۔ میرا افسر تھا بہت بڑا، کو فوج کا اونچا تھا، یہ اس کا ڈرائیور تھا، کہتا میں لے جا رہا تھا، اس کو احسان اللہ مرزا اس کا نام تھا۔ ایک جگہ آئی، اس نے کہا یہ روکو، یا روکو میں پیشاب کرنا چاہتا۔ اب اس نے پیشاب کیا، کھڑے ہو کر قبلہ روکو گا، یہ بیچارہ جل بن گیا، نمازی ہے، مگر اس نے جرت نہیں کی کہ اس کو کہے، چپ رہا۔ پھر کہتا ہے ایک مرتبہ میں لے جا رہا تھا، کہنے لگا روکو اور یہاں پیشاب کرنا، پھر ایسے ہی کیا۔ جب آیا تو میں نے کہا بھائی جنرل صاحب اگر آپ برا نہ منائیں تو میں عرض کروں کہ آپ مسلمان ہیں، ادھر اللہ کا گھر ہے بیت اللہ، آپ کو اسی لحاظ کیا کرے۔ تو کہنے لگا آپ مولوی لوگ ایسی باتیں کرتے رہتے، برا منایا اس نے اور مجھے ڈانٹ دیا، میں چپ ہو گیا۔ مگر بعد میں اللہ کا کرنا ایسا، یعنی اللہ تعالیٰ جو قرآن میں کہتا ہے نا قیامت کے دن میں منہ بند کر کے نا سیل ان کے بتا دوں گا کہ ایسے چانس ملے تھے تجھے کہ اگر تو نے بندہ بننا ہوتا، آواز تیرے اندر سے آئی سی، کوئی سمجھ جاتے ہیں تو سمجھ گیا،
کہتا بعد میں ایک مرتبہ میں ملا، ہوا یہ کہ جب اس نے ایسی گستاخیاں کی تو بیوی بھی اس کی سختی سے ناراض ہو کر نکل گئی، بہت سخت تھا طبیعت، بیوی چھوڑ گئی، تو چھوٹے 2 بچے تھے وہ اس نے کیڈٹ کالج میں داخل کرا دیے، تبادلہ عمر، پریشانی، بہت اللہ کی طرف سے عذاب آیا، بیوی گئی، بچے بچھڑ گئے۔ تو پھر کہتا میں ایک مرتبہ گیا تو جی ایچ کیو میں وہ تبادلہ اس کا ہو گیا، تو میں گیا اس کے آفس میں، چلو ملتے ہیں، ہمارے افسر سے پہلے میں نے دیکھا اتنی لمبی لمبی داڑھی، بڑی لمبی داڑھی، بہت حلیہ ہی پدرا نظر آیا، میں نے بڑی مشکل سے پہچانا۔ بعد میں اس نے کہا بیٹھ گیا اور باتیں شروع، میں نے نہیں کہا، اس نے کہا کہ بھائی مجھے آپ کی وہ 5 سال پہلے کی بات یاد ہے کہ آپ نے مجھے کہا تھا کہ بیت اللہ کی طرف روک کر کے منہ نہ کرو، یہ خود اس نے کہا، میں نے آپ کو ڈانٹا تھا، میں معافی مانگتا، مجھے معاف کر دو، میں گمراہ تھا، مجھے اللہ نے ہدایت دی، یعنی داڑھی چاہیے، نمازی بن گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا میں ایسے موقع لاتا ہوں، مصیبتوں سے آئیں، خوشحالی سے آئیں، طرح طرح سے آپ کو چکر دیتا ہوں کہ کسی طرح یہ میری آواز سن لے، تو جو سن لیتے ہیں خوش قسمت، جو موقع گنوا دیتے ہیں، جھونکا گزر جاتا ہے، پھر بعد میں روتے رہتے۔ ہاں تو یہ جو ہم اکٹھے ہوتے ہیں یہ بھی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک موقع فراہم کیا، تھوڑے ہیں یہ زیادہ آ جاتے ہیں، اللہ کی باتیں سنتے ہیں، اللہ کے رسول کی سنتے ہیں، شاید ہمارا ذہن کچھ اتر جائے، دوسروں کا براہ ہم اپنا ایمان بچا لیں تو اللہ توفیق دے، آپ دوسرے ساتھیوں کو متوجہ کریں، اللہ فضل فرمائے۔ الحمد وہ ایران بھائی ماس صاحب نے یاد کرا دیا کہ یہ ہے تاریخ کو 30 تاریخ کو یہ بدھوار دن انشاءاللہ نا سرگودا روڈ پر ہے جامعہ تعلیمات اسلامیہ، وہ حکیم عبدالعلی مشرف صاحب ہوتے تھے، اللہ رحمت فرمائے، ان کا وہ بنا کردہ جامعہ، وہاں ہوگا میرا درس، لیکچر ہوگا 11:30 بجے، تو آپ میں سے جو ساتھی پہنچے بدھوار 11:30 کی تھا 11:30 وہاں نا جامعہ کا اساتذہ بھی ہوں گے، طلبہ بھی ہوں گے، تو کوشش کریں وہاں پہنچے، شاید کوئی سوال و جواب کی نشست بھی ہو جائے، مگر لیکچر تو ہوگا انشاءاللہ 30 تاریخ کو، اللہ خیر کرے۔ ہاں سوال جواب ہیں تو آپ کو آنا چاہیے بابا۔ اللہ مدد فرمائے دین کی، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ جی اس پر خیالات کا اظہار کریں نا، بات ایسی ہو جو سمجھنے کی ہو، ایسی کوئی سوال اس میں پیدا ہوتا ہو، وہ اسی لیے پڑھتے ہیں پہلے یہاں بیٹھ کر، تاکہ یہ چیز جو ہے تقریب بھی ہوتی نہیں ہو سکتی، یہ ہو سکتا ہے۔ قادیانی گروہ ہے یہ ایک بات بڑے اصول سے پڑھے لکھے لوگوں کو میں ڈالتا ہے کہ جو مرزا صاحب ہیں ان کی ضرورت تھی، یہ جلدی نبی ہے اور حضور کے سایہ یہ کام کرنے آئے، اور ان باتوں سے لوگوں کو بتاتا ہے، اس بارے میں ذرا فرمانا کہ کہتے ہیں کہ وہ ذلی نبوت کا سہارا دیتے ہیں، جی اور اس کے تصور نہیں ہے کھڑی ہوئی اس گھڑی بڑا طبقہ ذلی بروزی یہ ساری کی کھڑی ہوئی اس خود ہی یہ لفظ گھڑے نا قرآن میں، کہیں حدیث میں کوئی ذلی کا لفظ آیا ہی نہیں، وہاں تو سیدھا نبی ہے، ذلی کوئی نہیں۔ ذلی کوئی نہیں، ذلی اور بروزی یہ ایک کی اپنی منطق ہے، یہ جو ہے نا، اب یہ دیکھیں مولانا نے اس میں جو دلائل دی ہیں، اس کے بعد آپ کون سا نبی آ سکتے ہیں، یعنی جو ضرورت انسانی ہے اس کے لیے پوری ہے، ان کی تعلیمات پوری ہیں، ان کی تعلیمات کو عملاً قائم کر کے آپ نے دکھا دیا، اس کے بعد پھر اور کیا چیز باقی رہتی ہے جس کرو، یہ ضرورت بروزی تو مسئلہ نہیں، کس چیز کے لیے مولانا جو 3 باتیں رکھی ہیں کس کے لیے نبی آیا ہے، اس میں سے کون سی چیز ہے جس پر یہ ایک عام عقل کی بات ہے کہ کسی کی کوئی کمی رہ گئی ہو اس کو پورا کرنے کے لیے کوئی دوسرا نبی تو آتا ہے، کیا کمی پوری رہ گئی تھی جس کے لیے سے یہ لکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پوری تاریخ کی روشنی میں آئے
پہلے انبیاء اسی لیے مولانا سید سلیمان ندوی کے جو خطبات مدراس ہیں ان کا ایک خطبہ اسی پر ہے کی تاریخیت، یعنی اگر تاریخ کے معیار پر پوری کون سا نبی پورا ہوتا ہے سوائے نبی کی کوئی بھی پیغمبر یا رسول یا نبی ایسا نہیں ہے جس کی ذات پوری ہوتی ہے، اور ان کی بھی جو مستند باتیں ہیں وہ صرف قرآن مجید سے معلوم ہے، اور کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہمارے پاس جس سے ان کی مستند تعلیمات معلوم ہے۔ تو رات دیکھیے آپ کو ایک تاریخ کتاب معلوم ہوتی ہے جس کے رسول میں پتہ نہیں کتنی تبدیلیاں ہو چکی ہیں اور جو اصلی زبان میں آج کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ انجیل کے جو چاروں راویہ ان میں سے کوئی بھی صحابی نہیں تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، تو اس لیے تاریخی لحاظ سے صرف اور ضرورت کے لحاظ سے پر قبضہ کرنے کا کیا تھا اور بنایا ہوا تھا منصوبہ، اس کی آگے تائید کیا، اور اس کی ثبوت یہ ہے کہ پھر یہ انہوں نے تو کتابیں لکھی ان کی حمایت میں 70 علماء وہ خود کہتے ہیں۔ ان کو قادیانی کو اتنے بڑے منصب کیسے مل گئے؟ یہ ایسے تو نہیں مل گئے، پڑھے لکھے اور اس ملک میں نہیں تھے، کرایا سے نہیں تھی، ظفر خان سے کوئی نہیں تھا، وہ کون سے کرنے پڑے بن گیا، کس طرح سے بنا؟ یہ کیا وجہ تھی؟ وہ صرف یہ انہوں نے اس سے دو کام لیے۔ ایک کام تو یہ لیا کہ وہ ولیم ہنٹر جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مسلمان کسی ریاست کسی غیر مسلم ریاست کا وفادار نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جہاد فرض ہے، تو یہ ہر شخص جو ہے یہ قرآن اور حدیث میں موجود ہے، اس لیے جو قرآن اور حدیث کو مانتا ہے وہ جہاد کو بھی فرض سمجھتا ہے، اس لیے کوئی مسلمان کسی غیر مسلم حکومت کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے اس سے یہ کام لیا کہ جہاد کو اس لیے کہا کہ جہاد تو ہوتا ہے۔ دوسرا کام انہوں نے اس سے یہ لیا کہ خود امت کے اندر جو ہے وہ ایک تفریقہ اور ایک چیز پیدا ہو گئی، جس سے کہ یہ آپس میں لڑتے رہے جھگڑتے رہے۔ تو آپ دیکھیں کہ قادیانیوں کے خلاف اور قادیانیوں نے مسلمانوں کے خلاف کیا کچھ نہیں لکھا، یہ ان کا مسئلہ حل ہو گیا، لیکن امت مسلمان جو ہے وہ مصیبت میں پھنس گئی۔ یہ جو ان کی ذلی اور برودی اور اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں کوئی وزن ہی نہیں ہے، کہیں کوئی حدیث میں نبی کے رسول کے کسی ارشاد میں یا کسی صحابی کے ارشاد میں کہیں بھی ہماری ووکیبلری میں یہ نہیں ہے جو انہوں نے صحابہ کو مطلب بتایا۔ اللہ اچھا آئندہ کا مضمون کیا؟ 8:30 کو 8:30 شروع ہوگا انشاءاللہ، آئندہ پروگرام جو نا 8:30 شروع ہوگا انشاءاللہ۔ اس سے آگے کیا مضمون؟ اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت۔ جان میں لا ڈالے، جب ضرورت تھی کہ خاص قوموں کے لیے نبی آئے، جیسے کہ صاحب نے فرمایا کیسے مودودی صاحب نے منطقی طور پر حصر کر لیا کہ سوچو تو صحیح، یا تو نبی اس لیے آتے تھے کہ پہلے نبی دوسری قوموں کے لیے آئیں، کوئی قوم ایسی خالی پڑی ہے کہ ان میں نبی نہیں آیا، انہیں بھی رہبر چاہیے۔ حضور کی دعوت ہے عام، آپ نے فرمایا میں تو مشرق مغرب کے لوگوں کے لیے بھیجا گیا ہوں، قیامت تک کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ پھر کہ نامکمل چھوڑ جائے تعلیم، وہ بھی بات نہیں، مرزائی بھی مانتے ہیں کہ یوم اکملت لکم، دین تو پورا ہو گیا۔ پھر گم ہو جائے یہ بھی مانتے۔ پہلی کتاب جو لکھی برائے نعم دیا جب اتنا مردود نہیں ہوتا یہی تھا کہ یار کیوں نیا نبی آئے، دین بھی حضور کا مکمل ہے اور محفوظ بھی ہے، اور امت بھی ساری جو اللہ نے ضمانت دے دی کہ سارے نہیں بے دین ہوں گے جیسے پہلی امتیں ہو جاتی تھیں، ایک نہ ایک۔ یہی دلیلیں خود موٹے قلم سے اس وقت لکھی کہ کیا ضرورت ہے نئے نبی کی، مگر جب اپنا دماغ خراب ہوا 20 سال بعد کچھ لوگ مل گئے ساتھ، مرید بن گئے، اچانک پینٹرا بدل لی کہ میں تو نبی تھا، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں خواب خواہ انکار کرتا نبی تو ہوں۔ 20 سال یہی کہا کہ جو نبی بنے اس پر کروڑ لعنت اللہ اور فرشتوں کی، نبی بن کر امت سے نکلنا۔ حضور نے جب کہہ دیا میرے تو مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہی فرمایا کہ یا تو پہلے نبی کسی خاص امت کے لیے، دوسری امت رہتی ہوگی،
یا اس کی تعلیم جو ہے وہ مکمل نہ ہو یا گم ہو جائے. جب ان میں سے کوئی صورت نہیں تو اب خواہ نبی بھیج کر اللہ تعالیٰ لوگوں کو فتنے میں ڈالنا چاہتا کہ کچھ بیچارے پہچانیں گے مومن رہ جائیں. نبی جو ہے وہ فکرہ پڑا نا کہ وہ چھوٹا موٹا منصب نہیں کہ کوئی عالم ہے مجدد ہے ٹھیک ہے آیا کوئی مانے نہ مانے کافر ہونے کا اندیشہ تو نہیں. نبی تو ایک ایسا منصب ہے کہ ہم بھی مانتے وہ بھی مانتے کہ نبی کو نہ جو مانے وہ تو پھر کافر ہو جاتا. تو اللہ خواہ مخواہ اس امت کو امتحان میں ڈالے. اور یہ بھی باتیں جو ہے نا ریاض صاحب یاد رکھنی چاہیے کہ نبی کا کام ہے اگر نبی آنا ہے نا نیا تو امت کو آگاہ کر کے جائے تاکہ یہ کافر نہ ہو جائیں, آنے والے کو مان لیں, بتا جائے کہ میرے بعد آ رہا اس کو مانا. جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات میں کہا آنا حضور نے, تو حضور نے ایک تو آنے والے کی خبر نہیں دی. پہلا یہ بھی رکھیں اس کو جتنا جی چاہے پھیلائیں کہ آپ کا کام تھا بتانا, نکالو مجدد آنا. دوسرے نبی کہیں آئے گا. دوسری بات کہ صرف یہ نہیں کہا کہ بتاتے آنا ہے کسی نے, الٹا اس کے خلاف دفتر بھرے ہوئے ہیں کہ آپ نے کہا میرے بعد اب کوئی نبی نہیں. یعنی بجائے یہ اطلاع دینے کے کہ کوئی آئے گا, اس کی الٹ اطلاع دی ہے کہ میں اب آخری نبی ہوں میرے بعد. کوئی چیز کمی ایسی نہیں ہے جو وہ پوری کر رہے ہیں. اور یہ انہوں نے کیا کہ عمل کیا ہو, عمل کیا کیا یہ کون سی خدمت انجام دی, کون سے ذلی نبوت کو بھی مانے تو وہ کارنامہ کون سا جو اس نے سر انجام دی. کوئی قرآن مجید کے جو مقامات تھے مشکل اس پر کوئی تفسیر لکھی ہے کوئی نہیں. کوئی حدیث کی خدمت کی, کوئی امت کو دوبارہ زندہ کرنے کی اور دنیا میں اسلام کے غلبہ کی. الٹا یہ کہا کہ جو کافر بھی ہو بے شک وہ اولل امر ہے اور اس کی اطاعت کرو. اور انگریزی حکومت کی وفاداری کو فرض قرار دیا کہ میرے دین کے دو ہی حصے ہیں, اللہ کا حکم مانو اور وقت کی حکومت. جو برطانیہ ایک کتاب نہیں پہلی سے لے کر آخری تک جس میں اس بات کو چھوڑا اور باتیں ناغہ کر دی ہوگی انگریز کے بارے میں کہ یہ اللہ کی رحمت ہے, سایہ خدا بندی ہے. جو دل میں بھی ان کے خلاف برا سوچتا ہے وہ ملعون ہے, پلید ہے, ناشکرہ ہے, احسان فرما. ایسی اچھی حکومت تو کبھی ہماری اپنی بھی نہیں تھی. غلامی اور یادداشتیں لکھ لے کر بھیجیں ملکہ وکٹوریہ کو, کیسر ہند کو کہ جو خدمت میں آپ کی سر انجام دے رہا ہوں یہ دنیا میں کوئی جماعت بھی سر انجام, میں تنہا وہ کام 80 الماریاں بھرتی ہیں میری کتابوں میں جن میں نے لکھا ہے عربی میں اور دوسرے, بلکہ یہ بھی کہ میں دوسرے ملکوں میں بھی بھیج رہا ہوں تاکہ مسلمانوں میں جہاد کا جو مسئلہ ختم ہو جائے. میں نے اس کو حرام قرار دے دیا. اور وہ مہدی اور مسیح جس کے یہ منتظر ہیں کہ وہ تلوار لے کر آئے گا, وہ بھی میں نے بات ختم کر دی کہ تلوار والا کوئی نہیں آئے گا. تو جہاں جہاں میری کتابیں جائیں گی آپ کی حکومت کے لیے راستہ بنتا جائے گا. اس لیے جب عراق پر قبضہ کیا نامرادوں نے تو اس وقت صرف قادیان میں چراغاں ہوا تھا, اور خلیفہ بشیر الدین محمود ہم نے کہا اگر خلافت کی ذمہ داریاں میرے اوپر نہ ہوتی میں والنٹیئر بن کر رضاکار بن کر انگریز کی فوج میں آتا. مسلمان رو رہے تھے خوشیاں, ان کا ملت سے کوئی تعلق نہیں, بالکل یہ ایک الگ کافر گروہ ہے اور انگریزوں کا ایجنٹ ہے. جب سے یہ نامراد اٹھے مسلمانوں کی رئی سے سلطنتیں بھی کمزور ہوگی, بجائے اس کے کہ حضور تو فرماتے ہیں ملتیں مٹ جائیں گی صرف اسلام رہ جائے گا. الٹا ہوا کہ وہ ملتیں زور پکڑ گئیں, مسلمان کمزور ہو گئے, دن بدن ہمارا دائرہ سکڑ رہا. اس کے آنے سے کیا برکت ملی ہے کہ کون سی بات حاصل ہوئی لوگوں کو سوائے اس کے کہ مسلمانوں میں ایک نیا گروہ بن گیا جو ہمیں کافر کہتا کہ یہ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی نہیں رشتہ نہیں, ہم انہیں کہتے ہیں ایک فتنہ. اور یہی بات مولوی صاحب رحمۃ اللہ نے کہی کہ ضرورت ہو نا پھر اللہ نبی نہ بھیجے تو پھر وہ ظلم ہے, اور جب ضرورت نہ ہو اور خواہ مخواہ نبی بھیجے تو وہ کار بس بیکار کام ہے جسے صرف فتنہ ڈالنا چاہتا کہ ماننے والے مسلمان رہیں دوسرے کافر ہو جائیں. کیوں کوئی نبی نہیں آئی. مثال لیں دے دے کر کہ نبوت اور رسالت منقطع ہو گئی. میرے ساتھ گفتگو ہوئی, وہ دری یونیورسٹی کا نا انسٹرکٹر ہی تھا, بڑا ہوشیار تھا, یہ گوکھوار ہمارے پاس ہی ہے, نمبردار کا لڑکا تھا قادیانی. میں نے کہا اس کا بوڑھا والد بھی ساتھ تھا یعقوب, اس نے کہا مولانا آپ نے بھی حدیثیں پڑھی مگر یہ بھی ہے یہ بھی. میں نے کہا تعویل جو ہے نا وہ تو لوگوں نے لا الہ الا اللہ میں بھی کر دی, اس میں سے بھی چھوٹے خدا نے. آپ یہ صرف کریں کہ کوئی عربی زبان کا فکرہ تجویز کریں کہ اس طرح حضور کہہ دیتے نا, پھر ہم مان جاتے کہ ہر طرح کے نبی کوئی فکرہ بنتا ہی ہوگا نا عربی. انقطاع لیتے ہیں, اختتام لیتے ہیں, تمت لیتے ہیں, لان بھی کوئی بتائیں نا. حضور نے تو ہر طرح وہ کسر پوری کر دی, متواتر حدیث ہے. تو ایک تو آپ نے آنے والے کی خبر نہیں دی, دوسرا امت کو بتایا کہ میرے بعد کوئی نہیں.
یہی بات مودودی صاحب نے ایک جگہ لکھی کہ بالفرض آنا بھی ہے تو ہم قیامت کے دن اللہ کے رسول کو پکڑ لیں گے کہ اس نے ہمیں کہا تھا کہ میرے بعد کوئی نہیں، ہم نے تو اس لیے نہیں مانا، یہ رسول جانے آج کا ہاں۔ تو آپ نے باقی تیسری ضرورت جو ہے وہ بھی بہت اچھے طریقے سے حل کر دی۔ اگر کوئی یہ کہ جیسے یہ کہتے ہیں کہ دین کی خدمت کے بھی آنے چاہیے، بالکل آتے رہیں، اب بھی ہیں، آتے رہیں گے، مگر اس کے لیے کسی ٹائٹل کی ضرورت نہیں، علماء ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، ہر دور میں دین کی خدمت کرتے۔ وہ بھی حضور نے بتا دیا کہ بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کرتے تھے، ایک نبی فوت ہوتا تھا، اس کی جگہ دوسرا نبی، اب میرے بعد نبی نہیں ہوں گے، خلفاء ہوں گے، یعنی آرڈر جو تھا نا، نظام، وہ بھی بتا دیا کہ اگر تمہارا دل یہ چاہے کہ بعد کے لوگوں کے لیے، فرمایا نبی نہیں اب ہوں گے، خلفاء ہوں گے۔ وہ خلفاء ظاہری حکومت ہو یا دین کے عالم ہو، چلے آ رہے، اور الحمدللہ انہوں نے اتنی بڑی خدمت کی ہے کہ قادیانیہ جو رسالہ سید ولد نے وہ کہتا ہے، یہ کشف کو کہتا کہ مجھے کشف ہوا ہے، اللہ کی طرف سے خبریں ملی۔ وہ کہتے ہیں پچھلے جو ہمارے اولیاء گزرے جو نبی نہیں بنے، نہ نبی تھے، اس سے کئی ہزاروں گنوں ان کے کشف ہیں، اور وہ سچے بھی نکلے اور دین کے خادم رہے، کوئی انہوں نے اپنا آپ نہیں منوایا، نہ کوئی دین میں فتنہ کر۔ تو اس دجال نے صرف فتور ایک ڈالا ہے، اور کچھ بھی اس سے امت کو کچھ نہیں ملا۔ کوئی مسلمان غالب آ جاتے، کوئی ہماری حکومت پہلی بھی ہم گواہ بیٹھے۔ تمام نبی جو ہیں اس وقت جو حکومت وقت جو بھی برسر اقتدار لوگ ہوتے تھے، ان کے خلاف ان کا ہمیشہ جو ہے، کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے آ کے اس وقت کا تاغوت جو ہے اس کی حمایت کی۔ انہوں نے یہ کام، سب سے بڑا جو کام انہوں نے کیا وہ یہ ہے کہ اس وقت کا جو تاغوت تھا جس نے پوری عالم اسلام